بعض اہل تشیع سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں بھاگ جانے کی وجہ سے مطعون قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی تان کرتے ہیں. ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ میرے بھائی ان کو سمجھانے کے لیے آپ کے پاس خود بھی تو قرآن و حدیث کا علم ہونا چاہیے نا. باقی جو اہل تشیع کا مقدمہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان کی شہادت کے اسباب میں بعض ان کے ایسے ڈیسیژن تھے جس کی وجہ سے صحابہ کرام ان کے خلاف ہوئے، وہ تو بالکل ریالٹی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ بخاری مسلم میں موجود ہے. یہ تو بنو امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے عبداللہ ابن سبا کا ڈھونگ رچایا گیا کہ یہ ایک عبداللہ بن سبا تھا جس نے 10,000 صحابہ کی مات مار دی ایک بندے نے، نعوذ باللہ، اور عثمان شہید ہو گئے. بیسیکلی بنو امیہ کو بچانا تھا. تو میں نے الحمدللہ وہ بھی پول ان کا کھول دیا. آپ عبداللہ ابن سبا کی حقیقت بھی یوٹیوب پہ لکھیں تو میرا لیکچر کھل جائے گا کہ عبداللہ ابن سبا ایک پرسنالٹی تھا لیکن اس کا شہادت عثمان سے کوئی تعلق نہیں، وہ بعد کی پرسنالٹی ہے. مولا علی کے لیے الوہیت کلیم کی، مولا علی نے اسے قتل کروایا تھا، مولا علی نے قتل کروایا تھا. تو اس کو اس کھاتے میں ڈالنا جو ہے وہ بالکل زیادتی ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں شہادت عثمان کے اسباب، شہادت عثمان کی وجوہات، ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار، میرا کلپ کھل جائے گا، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. باقی میرا جو واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر ہے، عربی میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی، انگلش میں بھی، انشاءاللہ فارسی میں بھی آ جائے گا. 200 روایتیں اکثر میں نے بخاری مسلم سے جمع کی ہیں، یہ ان کو دکھا دیں. مفت PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں، فری ہم پوری دنیا میں ڈاک بھیجتے ہیں، آپ منگوا بھی سکتے ہیں. عثمان بھائی کو کال کریں، فری آپ کے گھر ڈاک آئے گی. +92 کے کوڈ پاکستان کے ساتھ 032159000162 ان کا کوڈ ہے، یعنی فون نمبر ہے. اور یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں آپ یہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ فری بھی ہارڈ کاپی ہم پورے ملک کے اندر بانٹتے ہیں اس کی. 032159000162 نمبر کے اوپر کال کریں عثمان بھائی کو، آپ کے گھر فری آ جائے گی ڈاک انشاءاللہ تعالی. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اسباب بھی اس میں ہیں، واقعہ کربلا کے حقیقی اسباب ہیں، جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر صحیح الاسناد حدیث بخاری مسلم سے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی حقانیت کے اوپر، خلفائے راشدین کون کون ہیں وہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس کے اندر تعارف کروایا. تو یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. بہرحال سیدنا عثمان پہ جو اہل تشیع کا یہ والا اعتراض ہے، یہ تو کوئی غالی رافضی کرتا ہوگا حضرت عثمان کے حوالے سے. یہ تو نہج البلاغہ پہ بھی موجود ہے کہ مولا علی نے خود حضرت عثمان کو داماد رسول لکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہج البلاغہ کے بھی 5 خطبات کی روشنی میں میرا مسئلہ 162A ہے. مولا علی کے 5 خطبات نہج البلاغہ سے، خلفائے راشدین کے 30 سال نہج البلاغہ کی روشنی. یہ میں نے اہل سنت کا مقدمہ شیعہ کی عدالت میں پیش کیا ہے اور شیعہ کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا. مسئلہ نمبر 101 خلافت و ملوکیت، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. تو وہ دونوں کو میں نے، یعنی میں تو ظاہر ہے کیوں نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں کہ جو لوگ علمی بات کرنے لوگ وہابی کہتے ہیں، نہ میں بابی ہوں بابوں کا ماننے والا، بابوں کا، بزرگوں کا، علمی کتابی. اس لیے میں تو جو بات سنی کی ٹھیک ہے وہ سنی کی صحیح کہوں گا، جو شیعہ کی ٹھیک ہے وہ. باقی میں دونوں کو مسلمان سمجھتا ہوں، علمی اختلاف اپنی جگہ. آپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ علمی اختلاف کر کے اسلام سے بھی باہر نکالتے ہیں. ہم آپ سے بھی علمی اختلاف رکھتے ہیں تب بھی آپ کو اسلام کے اندر مانتے ہیں، آپ کو چندے دیتے ہیں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی پارٹی لانچ نہیں کی، کوئی امیر نہیں بنایا، کوئی بیعت نہیں لی، کچھ بھی نہیں کیا. فری اپنی جیب سے لاکھوں روپے کی چیزیں الحمدللہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، لوگوں کو پمفلٹ دیتے ہیں. اور یہ فری ویڈیوز ہماری انشاءاللہ اپلوڈ ہو رہی ہیں پچھلے 8 سال سے، انشاءاللہ آندہ بھی ہوں گی. کسی کو میرے نام پہ چندہ لینے کی اجازت نہیں ہے، نہ عثمان کو، نہ فرحان کو، نہ اس فرحان کو، کسی کو اجازت نہیں 1 روپیہ لینے کی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ سیدنا عثمان کے اوپر جو اعتراضات کیے گئے آپ جینوئنلی ان کو دیکھیں تو جو بات ٹھیک ہے وہ کریں. خلیفہ راشد ہیں الٹیمیٹلی میرے نزدیک، تو آج کی ڈیٹ میں ان کے اوپر کوئی تان نہیں ہوگا. باقی ہم معصومیت تو نہیں حضرت عثمان کے لیے کلیم کرتے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. مسئلہ 197 میرا دیکھ لیں، میں نے خلفائے راشدین کی غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں، حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی، حضرت علی کی، اور اس کے بعد یعنی محدثین کی بھی احترام کے دائرے میں. سیدنا عثمان پہ یہ جو غزوہ احد کے حوالے سے ہے یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. آپ صحیح بخاری میں اگر حضرت عثمان کے فضائل والا چیپٹر نکالیں تو آپ کو یہ حدیث مل جائے گی، کئی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، مختلف اس کے طرق موجود ہیں بخاری میں. اسلام 360 میں بھی آپ حضرت عثمان اور احد یہ 2 لفظ لکھیں تو خود کھول دے گا، آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ اصل میں یوں واقع ہے کہ حضرت عثمان کے دور حکومت میں آپ کے کچھ ڈیسیژن کی وجہ سے لوگ آپ کے خلاف بھی ہوئے. پھر شہید والا معاملہ ہو گیا، وہ تو ایک تلخ ایک یعنی مسلمانوں کی تاریخ ہے. ایک شخص مصر سے آتا ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن عمر کے پاس حضرت عثمان اور حضرت علی کے بارے میں پوچھتے ہیں. حضرت عثمان پہ بھی وہ کلیریفیکیشن دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں علی کے تو کیا کہنے، یہ جدھر تم کھڑے ہو اس کے پاس ہی تو نبی کی بیٹی کا گھر ہے،
جس کے وہ خاوند تھے. حضرت علی جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے لاڈلے ترین داماد تھے. علی کی کیا بات کرتے ہو. یعنی ایسے لوگ بھی تھے جو حضرت علی اور حضرت عثمان دونوں سے ہی نفرت کرتے تھے, نعوذ باللہ. تو مصر سے ایک شخص آیا, بخاری کے الفاظ ہیں, اس نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ یہ بتائیے کہ عثمان جو ہیں یہ غزوہ بدر میں بھی موجود نہیں تھے. عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں نہیں تھے موجود, صحیح کہہ رہے ہو. اس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت عثمان جو ہیں غزوہ احد میں بھی بھاگ گئے تھے. عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں ایسا ہی ہے, عثمان احد میں بھاگ گیا. پھر اس نے کہا کہ حضرت عثمان جو ہیں وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی اصحاب جو شجرہ تھے جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے کہ نبی علیہ السلام تم درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے, اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھ پہ, نبی کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ قرار دیا, ظاہر اللہ کے نائب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی عثمان کوئی نہیں تھا. عبداللہ بن عمر نے کہا, اس نے نعرہ لگایا اللہ اکبر. اس نے نعرہ اس لیے لگایا کہ بھئی حضرت عثمان کا چونکہ وہ مخالف تھا, 3 غلطیاں ہائی لائٹ کی اور عبداللہ بن عمر نے وہ سرٹیفائی بھی کر دیا, اس کو انڈورس بھی کر دیا. اب وہ جانے لگا تو عبداللہ بن عمر نے کہا ادھر آ تنوں پھکی بھی دینا. وہ یقین کریں عربی کے جو الفاظ ہیں نا وہ اس کا ترجمہ پھکی, اینٹی وینم, الزامی جواب بھی ہو سکتا ہے. اور ان کا مصر تو ہے اے بھی نال لے جا, یعنی ڈکار ماردا جائیں رستے سے جو تو حضرت عثمان ہوتے تان کیتا ہے نا, اے مصر والے یہ جواب بھی میرے ساتھ لے جا. تو ہم نے صرف سوال کیے نا, تو اب میں تجھے کلیریفائی بھی کروں گا. ابھی تو نے صرف اتنا ہی پوچھا ہے نا, ہاں یا نہ. میں اس لیے کہتا ہوں ہاں یا نہ میں جواب دینے سے خطرناک معاملہ ہوتا ہے, اسی لیے ہم پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں. تو عبداللہ بن عمر نے کہا بھی اینج نہ ٹور جا, پوری گل سمجھ کے جا, پورا نیریٹو ڈاکٹرائن سمجھ. تو نے کہا بدر. تو بدر میں عثمان اس لیے نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی ان کے عقد میں تھی اور وہ بیمار تھی. نبی علیہ السلام نے خود اجازت دی تھی کہ تم ان کی تیمارداری کرو, اور مال غنیمت میں سے بھی حضرت عثمان کو حصہ دیا گیا تھا, ان کو بدری شمار کیا گیا تھا. حضرت عثمان وہ صحابی ہیں جو بدری نہ ہوتے ہوئے بھی بدری ہیں, کیونکہ نبی علیہ السلام کی اجازت سے. پہلا مسئلہ حل ہو گیا. ان کا تو نے کہا کہ جی احد میں بھاگ گئے تھے, تو ان کا ہاں احد میں بھاگ گئے تھے, لیکن قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 155 153 یہ پڑھ کے دیکھ, تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ, بے شک اللہ ان کو معاف کر چکا. احد میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کی وہ غلطی معاف کر دی. پھر حضور کو بھی کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دیکھیں آپ اگر سخت زبان ہوتے اور آپ سختی سے بیہیو کرتے تو صحابہ آپ کے ساتھ سے ہٹ جاتے. تو آپ آندہ بھی ان کو اپنے مشوروں میں شامل رکھیں, ان کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ رکھیں. مسئلہ حل ہو گیا جب اللہ نے معاف کر دیا تو انہوں بہت ہی تکلیف ہے. اور کہا رہا صلح حدیبیہ, تو اس موقع پہ تو عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا. عثمان تو نبی علیہ السلام کی طرف سے نائب بنا کر بھیجے گئے تھے, کیونکہ ادھر آل امیہ کی حکومت تھی نا. اے نہیں تو کوئی گل دسے گا کہ ابو بکر عمر علی کو کیوں نہیں بھیجا گیا, ان میں سے کسی کو بھیجا جاتا تو انہوں وٹ دینا سی انہوں نے. چونکہ ابو سفیان تھا وہ آل امیہ سے تھا, خاندانی سسٹم بڑا سٹرونگ تھا. حضرت عثمان بھی آل امیہ میں سے تھے, تو حضرت عثمان سے زیادہ کوئی اپروپریٹ شخص نہیں تھا کہ اس کو بھیجا جاتا, کیونکہ وہ خاندانی لحاظ رکھتے ہوئے حضرت عثمان کو ڈیمیج نہ کرتے, ورنہ وہ ایلچی کو قتل بھی کر سکتے. حضرت عثمان کو جب بھیجا گیا تو بخاری میں آتا ہے کہ ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی کہ وہ تو انہوں نے مار دیا ان کو. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے نیچے آئے اور آپ نے بیعت اس کے اوپر لی کہ ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لیں. اس کے اوپر تو بیعت ہوئی تھی اور حضرت عثمان موجود نہیں تھے, تو نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ بلند کر کے کہا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے, میں اس کی بیعت بھی لیتا ہوں. اچھا سبحان اللہ, تو آپ نے پڑھی, اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے, ورنہ تو یہ سب کچھ ایکٹنگ ہی ہوتا نا, نعوذ باللہ. کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی تھی, اللہ بتاتا تھا تو غیب کی بات آپ کو پتہ چلتی, ورنہ تو نعوذ باللہ آپ ایکٹنگ کر رہے تھے کہ آپ کو پتہ بھی تھا کہ جو ہے وہ عثمان زندہ اور پھر بھی بیعت لے رہے ہیں, اور خام خواہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ. تو ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے. تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا. عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا صلح حدیبیہ کے دن. پھر وہ خیر آ بھی گئے تو پتہ چل گیا کہ ان کو شہید نہیں کیا, وہ افواہ ہی تھی. تو یہ تینوں جواب اس مصری کو دیے اور کہا کہ جب مصر جائے گا نا تو یہ بھی ساتھ لے جائے. وہ عبداللہ بن عمر نے ایسے جواب دیے وہ آج تک بخاری شریف میں محفوظ ہیں. اب کوئی حضرت عثمان کے اوپر ان معاملات میں تان کرتا ہے نا تو اسی بھی ہو دی لا کے ہاتھی پڑا چڑھنے پگڑی ہو دی. ٹھیک ہو گیا کہ بھائی یہ تان نہ کرو, ٹھیک ہو گیا جی. اور کہہ دو نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. تو نہ تو ہم ناسبی ہیں اور نہ رافضی ہیں, ہم الحمدللہ دونوں ایکسٹریم سے بچے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے. ایک مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے کہ جن کے دل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بغض تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا. کیا ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا؟ یہ واقعہ مولانا نے جو بیان کیا نا, اگر ان سے پوچھا جاتا ہے یہ واقعہ لکھا کہاں ہوا ہے,
اور صرف لکھا ہوا نہ بتاتے بلکہ وہ اس کتاب سے پوری روایت پڑھ کے سنا دیتے تو شاید ان کو بھی خود حیا آتی یہ بات کرتے ہوئے. جس شخص کے بارے میں یہ بات موجود تھی اس کو تو بیان کرتے ہوئے سب کو حیا آتی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ حدیث آپ کسی سنی کو ٹیسٹ کر کے تو دیکھیں، آگے سے اس کے دل کا غبار نہ نکل آیا تو آپ مجھے پکڑ لیجئے. آپ حضرت ابوبکر عمر عثمان کی شان میں کوئی جھوٹی روایت بھی کسی سنی کو بھیج دیں، کبھی کاؤنٹر کوسچن نہیں کرے گا. حضرت علی کی شان میں بخاری مسلم سے بھی پیش کریں تو اس کو آتماؤں کو آپنے شروع ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا، یہ کوئی شیعوں والی باتیں کر رہا ہے. یہ ٹرینڈ شروع میں بھی تھا. میرا جو پچھلے دنوں ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے بغض علی آل امیہ کے دور میں، اس میں نے کئی مثالیں حدیث سے پیش کی ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں بھی لوگوں میں حضرت علی کے بارے میں بغض تھا اور ان کو حدیثیں نہیں ہضم ہوا کرتی. یہ حدیث نہیں سی ہضم ہوتی بخاری مسلم جو دونوں میں آئی ہے، علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب یہ اس روایت کی اگر انجینئرنگ شروع کریں تو یہ کہاں تک بات جاتی ہے، میں آج اس کی طرف نہیں جا رہا. حضرت عثمان کے بارے میں یہ روایت جعلی روایت ہے، یہ گھڑی ہوئی روایت ہے، یہ جامعہ ترمذی میں روایت ہے. اس کے ساتھ امام ترمذی نے لکھ دیا کہ اس کے اندر فلاں راوی جو ہے اس کے اوپر محدثین نے جرح کی ہے، یہ روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ روایت اس طرح کہ نبی الاسلام کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا، یہ شخص حضرت عثمان سے بغض رکھتا. آل امیہ نے جب دیکھا کہ حضرت علی کی شان کے بارے میں اتنی صحیح حدیثیں موجود ہیں تو انہوں نے کہا چلے ہم بھی کوئی ایک گھاڑ لیں حضرت عثمان کو اس لیول پہ لانے کے لیے. حضرت عثمان سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، میں نے حضرت عثمان کی شان میں کتنی حدیثیں بخاری مسلم سے بیان کی، لیکن جو ہے نہیں وہ تو نہ آپ جعلی بنائے دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے. یہ ہمارے جہلم شہر میں ایک مسجد ہے، آج سے تقریباً کوئی سمجھ لیں 8-10 سال پہلے کی بات ہے. میرے پاس ایک بھائی آئے، بڑے وہ یعنی پڑھ لکھے آدمی تھے. مجھے کہتے ہیں نہیں میں نے آج ایک مولانا اہل حدیث ہیں ان کے پیچھے جمعہ پڑھا ہے تو انہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں ایک حدیث بیان کی، یہی والی حدیث. تو کہتے ہیں میں نے ان سے اس حدیث کا ریفرنس مانگا ہے، اگلا جمعہ آ گیا ابھی تک ریفرنس نہیں ان کو مل رہا. تو مجھے بتائیں یہ حدیث ہے؟ میں نے کہا پہلے تو ان علماء سے پوچھیں کہ جن کو یہ ریفرنس ہی نہیں مل رہا کہ حدیث کہاں ہے تو انہوں نے بیان کیوں کیے ممبر کے اوپر. کہتے ہیں میں نے تو اس سے بڑی بات مجھ سے پوچھی تھی کہ کیا نبی علیہ السلام کے اصحاب میں ایسے لوگ بھی تھے جو حضرت عثمان سے بغض رکھتے تھے؟ تو صحابی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا ہو، تو وہ کون سے تھے لوگ؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اگر ہے تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ دو ہی آپشن ہے نا، یا تو ہوں گے نہیں یا ہے تو بتائیں کون سے ہیں. تو میرے پاس آیا تو میں نے کہا میرے بھائی یہ تو روایت ترمذی میں ہے اور یہ روایت ہی جعلی ہے. کہتا جی شکر الحمدللہ، مجھے پہلے ہی لگتا تھا کہ یہ روایت ہی جعلی ہوگی. تو یہ روایت بالکل جعلی روایت ہے، کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کئی اور احادیث بخاری مسلم میں موجود ہیں. آپ مشکات کی 30 جلد کھول کے حضرت عثمان کا چیپٹر نکال لیں. نبی علیہ السلام نے ان کو 3 موقع کے اوپر جنت کی بشارت دی، 10 مبشرہ میں وہ شامل ہیں. نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے ان کے عقد میں آئی ہیں، ذوالنورین ہیں. اتنے فضائل موجود ہیں تو ان کو بیان کرنا چاہیے بجائے یہ کہ آپ جھوٹی. حضرت ابوبکر کے بارے میں بھی مشہور کیا ہوا، اکثر وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ سدرۃ المنتہا پہ رک گئے، نبی علیہ السلام اس سے بھی آگے چلے گئے، حالانکہ یہ ہی نہیں کہیں پہ. سدرۃ المنتہا اس کا نام ہی المنتہا ہے. تو حضرت ابوبکر نے کہا میں ہوتا تو میں حضور کے ساتھ میں بھی آگے چلا جاتا. یہ لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا عشق دی گل ہے، میں سڑ جاندہ پر نال جاندہ. ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا. حضرت ابوبکر کیا نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانی کریں گے اگر یہ ہوتا بھی تو؟ جبرائیل نے تو اللہ کی تابعداری کی ہے نا، وہ تو ایک قدم آگے نہیں بڑھا کرتے تھے. یعنی وہ ہر اس چیز سے پیچھے ہٹ جاتے تھے جس میں کوئی نہ کوئی ایسا شائبہ ہوتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے. کہ سیدنا عمر کو جب زخم لگا تو انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی اور فرمایا کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں ان 6 بندوں کے سوا کسی کو حقدار نہیں سمجھتا کہ جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے. پھر انہوں نے کہا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص اور حضرت سعید ابن زید بھی تھے ان کے بہنوئی. ان کا نام نہیں لیا کیونکہ وہ رشتہ دار تھے، اشرم بشرہ میں وہ بھی تھے. ابو عبیدہ ابن جرح کا نام اس لیے نہیں لیا کہ وہ فوت ہو چکے تھے. یہ 6 بندے زندہ، سیدنا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص. اور مسلم میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں کہ جن کو دیکھو کہ ان کی مخالفت پہ کھڑا ہوا ہے تو سمجھ لینا یہ اسلام کے دشمن اور کافر ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا تھا. تو کمیٹی بنانے کا مقصد یہی تھا، ورنہ وہ ڈائریکٹ حضرت عثمان کو اگر نامزد کرنا چاہتے تو وہ خود بھی کر سکتے تھے. تو یہ جو ابو داؤد کی حدیث ہے نا 4656، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ سیدنا عمر نے ایک کوئی کرسچن پادری تھا اس کی طرف پیغام بھیجا اور اس کو بلوایا اپنے دور خلافت میں اپنے پاس اور کہا کہ بتا تیری کتابوں میں میرے بارے میں کیا پیش گوئی لکھی، پروفیسی کیا موجود ہے.
وہ تو قرآن میں موجود ہے. سورہ الفتح کی آخری آیت محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس میں آگے چل کے آتا ہے کہ ان کی یہ صفات، نبی علیہ السلام کی اصحاب کی یہ صفات تورات اور انجیل میں موجود. تو حضور علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعریف ان کتابوں میں بھی موجود تھی جو پرانی الہامی کتابیں تھیں. تو وہ پادری کہنے لگا کہ آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ قرن ہیں. تو انہوں نے کہا کیا مطلب قرن کا؟ تو وہ کہنے لگا کہ ایک مضبوط آہنی دیوار ہے آپ. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب اسے توڑ دیا جائے گا تو میری امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے. ہم سیدنا ابو بکر اور عمر کی خلافت کو خلافت محفوظہ سمجھتے ہیں. حضرت عثمان و علی کی خلافت بھی خلافت راشدہ ہے، لیکن وہ خلافت مفتونہ ہے، فتنوں کا دور ہے. اصل میں جو گولڈن پیریڈ ہے نا خلافت کا، وہ حضرت ابو بکر عمر کی خلافت رضی اللہ عنہما. خود حضور جب کہہ رہے ہیں کہ عمر کے بعد فتنے شروع ہو جائیں گے، تو اس حدیث کے تحت اس کا کرن کہنا وہ بالکل درست. پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد جو خلیفہ آئے گا. اچھا یہ حدیث جو ہے نا ابو داؤد کی، اسے شیخ البانی اپنے منہج کی غلطی کی وجہ سے ضعیف کہتے ہیں، لیکن حدیث بالکل سونے کی مہر صحیح حدیث ہے. شیخ زبیر صاحب نے دارالسلام کیا ابو داؤد کھولے، اس پہ صحت کا حکم لگا، اسی لیے ہم نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں اس حدیث کو ڈالا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد جو خلیفہ ہوگا، ان کا خلیفہ تو نیک ہوگا لیکن اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا، اس میں اقربا پروری ہوگی. یہ نیگیٹو اقربا پروری نہیں ہے، وہ تالیف قلب کے لیے بنو امیہ کو انہوں نے ساتھ اٹیچ کیا. لیکن ظاہر ہے کہ حضرت عمر کی پالیسیز تو یہ نہیں تھی، اور اس پالیسی کا اہتمام نہیں ہو سکا تو پھر اس کے نیگیٹو رزلٹ بھی سامنے آئے. تو اس پہ حضرت عمر کی زبان مبارک پہ الفاظ جاری ہوئے، خدا عثمان پر، خدا عثمان پر کرے، خدا عثمان پر 3 دفعہ. اس میں میں نے کہا تھا کہ یہ حضرت عمر کی اسیسمنٹ تھی جو واقعی کرامت کے طور پہ ظاہر ہوئی، کیونکہ ان کے دماغ میں پلاننگ ہوگی نا کہ میں 6 رکنی کمیٹی بناؤں گا اور ہو سکتا ہے وہ حضرت عثمان پہ متفق ہو جائے، لیکن کوئی کلیئر کٹ تو چیز نہیں تھی موجود. تو یہ کوئی کشف نہیں تھا ان کو ہوا، ان کی اسیسمنٹ تھی. قریبی لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ کسی شخص کی عادتیں کیا ہے. اس حوالے سے میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں کئی ایک احادیث بھی شامل کی ہیں. حضرت عثمان کا جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی والا رویہ تھا حضور کی مبارک زندگی میں بھی، اور اس کی وجہ سے ان کو بعد میں کیا نقصان اٹھانا پڑا، وہ آج ٹاپک نہیں ہے. آپ میرے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سیدنا عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب. ایک تو جعلی اسباب کہتے ہیں، عبداللہ بن سبا تھا، وہ بعد میں آیا ہے، وہ حضرت علی نے اسے قتل کروایا ہے. حضرت عثمان کے گورنر بنو امیہ کے جو تھے، ان کے اپنے گورنر، وہ ان کی شہادت کا سبب بنے. ان کی غلط پالیسیز اور ایٹیچیوڈ جو تھا گورنروں کا، وہ 3 دفعہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے. باقی اگر کوئی کہتا ہے یہ ان کا کوئی کرامت اس حوالے سے ہے کہ ان کو کشف ہو گیا تھا، تو یہ غلط ہے. صحیح بخاری میں کتاب الشہادات چیپٹر میں حدیث موجود ہے. سیدنا عمر کہتے ہیں جب تک رسول اللہ ہم میں موجود تھے تو وحی کے ذریعے بھی ہم کسی کے دل کے اعتبار سے، اس کی زبان کے اعتبار سے فیصلہ کر دیتے تھے. اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتا دیتا تھا. جب سے حضور فوت ہوئے ہم ان کے ظاہر پہ فتویٰ لگائیں گے اور دل کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ، ہمیں نہیں پتا کسی کے دل کے اندر کیا ہے. تو حضرت عمر تو خود اپنے کشف کی نفی کر رہے ہیں. لہٰذا یا ساریت الجبل والی روایت جو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب سے پیش کی جاتی ہے، جو مشکات میں بھی 3ری جلد کے اندر موجود ہے، اس کی 2 اسناد ہیں، دونوں ضعیف ہیں. تو ایک میں تدلیس کا ایشو ہے، دوسری روایت جو ہے وہ ضعف کی وجہ سے ضعیف ہے. اس پہ شیخ زبیر صاحب نے پورا مضمون بھی لکھا ہوا ہے. دونوں روایتیں جو ہے نا وہ ضعیف ہیں. تو وہ یا ساریت الجبل والی بھی روایت کوئی ثابت نہیں. بخاری میں جب آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو اللہ کے سپرد کرتے ہیں دلوں کا معاملہ، ہم تو ظاہر پہ بات کرتے ہیں. یہاں پہ بھی ان کی اسیسمنٹ تھی. پھر انہوں نے پادری سے پوچھا کہ اس کے بعد جو خلیفہ بنے گا، تو اس نے کہا کہ وہ تو لوہے میں لپٹا ہوا شخص ہوگا. تو حضرت عمر کو غصہ آیا، انہوں نے کہا بدبودار کیا کہہ رہا ہے تو، لوہے میں لپٹا ہوا. تو کہنے لگا کہ وہ خلیفہ تو بڑا نیک ہوگا لیکن اس کی زندگی پوری جنگوں میں گزرے گی، کیونکہ تلوار نیام سے باہر آ چکی ہوگی. وہ تو خود نیک ہوگا، کوشش کرے گا اس سسٹم کو بچانے کی، لیکن معاملات ہینڈل نہیں ہوں، خون بہنا نہیں رکے. لوہے میں لپٹا ہوا یعنی وہ اس کو خلافت سنبھالتے ہی زیرہ پہننی پڑ جائے گی. تو پھر مولا علی کو جنگ جمل صفین نہروان لڑنی پڑی ہے نا. اب دیکھیں نا، تو وہ تو پہلے ہی پریڈکشن موجود تھی کہ ان پہ یہ مشکل وقت آنا ہے. تو اس حدیث کے تحت بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر کو کوئی شاید کو کشف ہو گیا تھا. کشف نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کی ایک اسیسمنٹ تھی کہ حضرت عثمان میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، خدا عثمان پہ رحم کرے کہ وہ ایسا یعنی معاملہ ان سے نہ ہو. باقی یہ کہ وہ جو معاملات ہوئے اس کی وجہ سے پھر میں سمجھتا ہوں کہ سیدنا عثمان کی شہادت ان کی غلطیوں کا کفارہ بن گئی. اس حوالے سے آج کی ڈیٹ میں ہم انہیں کوئی متون نہیں کر سکتے. وہ بخاری میں بڑی ڈیٹیل حدیث ہے نا، ایک صحابی نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسی لٹکی ہے اس سے اوپر چڑھ گئے، اور پھر دوسرے شخص نے وہ رسی پکڑ لی، وہ بھی اوپر چڑھ گیا، یعنی حضرت ابو بکر. پھر تیسرے شخص نے رسی پکڑی،
وہ بھی اوپر چلا گیا یعنی حضرت عمر. پھر جب چوتھے شخص نے رسی پکڑی یعنی حضرت عثمان تو رسی ٹوٹ گئی. پھر حدیث میں الفاظ ہیں اس رسی کو اس کے لیے جوڑ دیا تو وہ پھر وہ بھی اوپر چڑھ. تو یہ تکلیفوں والا تو معاملہ تھا نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام ایک باغ میں ایک کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے تو باغ کے دروازے پہ دستک ہوئی. وہ باغ آپ کا نہیں تھا کسی صحابی کا تھا. آپ نے فرمایا جو کوئی بھی ہے نا اس کو جنت کی بشارت دے. دروازہ کھولا تو حضرت ابوبکر. تو انہوں نے کہا رسول اللہ نے آپ کے لیے جنت کی بشارت دی. تو حضرت ابوبکر آئے, نبی الاسلام نے ان کو دائیں طرف بٹھا لیا اس کنویں کی منڈیر پہ. تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں نبی الاسلام فرمایا اب بھی جو آیا نا اس کو جنت کی بشارت دو. دروازہ کھولا تو حضرت عمر. حضور الاسلام نے ان کو اپنے بائیں طرف. تیسری دفعہ جب دستک ہوئی تو آپ فرمایا اب جو آیا نا اسے بھی جنت کی بشارت دو لیکن ان مصیبتوں اور تکالیف کے ساتھ جو اسے پہنچیں گے. دروازہ کھولا تو حضرت عثمان. یعنی حضور کو یہ بتایا گیا تھا کہ ان کے آخری وقت میں ان کو ان آزمائشوں سے گزرنا پڑے. تو اس صحابی نے حضرت عثمان کو کہا کہ میں آپ کے لیے جنت کی بشارت ہے لیکن حضور نے کہا ان تکلیفوں کے ساتھ جن سے آپ کو گزرنا پڑے گا, ان فتنوں اور آزمائشوں کے ساتھ. تو ان کا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان آزمائشوں کی. آزمائش تو ٹانگ نہیں سکتے جو اللہ نے مقدر کی. تو وہ راوی کہتے ہیں کہ دائیں بائیں تو جگہ ختم ہو چکی تھی تو حضور کے سامنے حضرت عثمان آ کے بیٹھ گئے. تو راوی حدیث کہتے ہیں میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ ابو بکر اور عمر حضور کے ساتھ دفن ہوئے ہیں اور حضرت عثمان کی قبر جو ہے نا حضور کی قبر اطہر کے بالکل سامنے ہے بقیع غرقد میں. ایگزیکٹلی آپ حضرت عثمان کی قبر پہ کھڑے ہو نا بالکل ناک کی سیدھ میں روضہ شریف کی سیدھ میں ہے وہ گنبد خضرا کے نیچے قبر مبارک ہے نا ایگزیکٹلی وہاں پہ. تو ان ازمائشوں کا تو یہ نہیں پتا تھا کہ انہیں گزرنا پڑے گا. جامع ترمذی میں حدیث ہے نبی الاسلام کے پاس سے ایک شخص گزرا جس نے سر پہ چادر اوڑی ہوئی تھی تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں یہ شخص حق پر ہوگا. تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا تو وہ حضرت عثمان تھے تو میں نے حضرت عثمان کا چہرہ حضور کی طرف کر کے میں نے کہا کہ حضرت عثمان کے بارے میں آپ نے بات کی تو آپ نے فرمایا ہاں. پھر ترمذی میں حدیث ہے کہ حضرت عثمان نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ نے ایک عہد لیا تھا میں اپنے اس عہد کے اوپر قائم ہوں حتیٰ کہ میں یعنی مر جاؤں اور رسول اللہ کے پاس ملاقات کے لیے پہنچ جاؤں. وہ عہد یہی تھا کہ اس تکلیف سے تمہیں گزرنا پڑے گا, صبر کرنا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی دکھ درد یا اندیشہ بھی پہنچتا ہے نا اس کے اگینسٹ بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو سیدنا عثمان سے بحیثیت انسان جو کوئی اجتہادی خطا ہوئی تو ان کی شہادت ان کی ساری خطاؤں کے اوپر, ان کی پہلے کی زندگی اسلام کے لیے قربانیاں, 3 موقع پہ جنت کی بشارت ترمذی میں جو آیا, ایک دفعہ کنواں اللہ کی راہ میں خیرات کیا, ایک دفعہ مسجد نبوی کے لیے زمین خیرات کر دی, ایک دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر کتنے جہاد میں جانے والے لوگوں کو سامان دیا. یہ سب چیزیں ان کی زندگی میں بہت بڑی قربانی ہے. اس کے علاوہ اشرم وشرا والی حدیث میں جنت کی بشارت الگ سے موجود ہے. اس سے بھی بڑھ کے میں جو سادہ سمجھتا ہوں ذو النورین ہونا کہ نبی الاسلام کی اپنی 2 حقیقی بیٹیوں کا یہ کے بعد دیگرے ان کے عقد میں آنا, یہ بہت بڑے فضائل ہیں. اس کے اگینسٹ کسی کی زندگی میں 2-4 جگہ پہ کہیں پہ بحیثیت انسان کچھ مس ہینڈلنگ ہو تو اس کی زندگی کو آپ 0 سے ملٹیپلائی. اب مولا علی کی طرف آ جائیں, اسی حدیث میں جو آیا کہ وہ لوہے میں لپٹا ہوا ہوگا. یہ بھی سیدنا علی کے لیے ایک مشکل وقت تھا کہ ان کو بڑھاپے میں جا کے 60 سال کی عمر میں جا کے تلوار اٹھانی پڑ گئی دوبارہ سے, جب داڑھی بھی سفید ہو چکی. جنگ جمل صفین نہروان لڑنی پڑ گئی. المستدرک الحاکم میں, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر, دونوں کتابوں میں اور مسند احمد میں, تینوں کتابوں میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے ایک دفعہ نکلے تو پیدل چلتے ہوئے آپ کا جوتا ٹوٹ گیا تو آپ نے اپنے مبارک جوتی جو ہے حضرت علی کو گانٹنے کے لیے, تو حضرت علی ایک جگہ بیٹھ کے اس کو سیدھا کرنا شروع ہو گئے تو حضور علیہ السلام تھوڑے قدم آگے جا کے ایک درخت کے نیچے آپ رک گئے. اور راوی کہتے ہیں ہمارے اندر ابو بکر عمر بھی موجود تھے اس وقت. تو نبی الاسلام نے ہم سے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کے ساتھ مبعوث کیا, اس قرآن کی تنزیل کی خاطر ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے اپنے قبیلے کے لوگوں قریش کے ساتھ جنگیں کرنی پڑی. بدر و احد کس کے ساتھ کی ہے؟ خندق قریش مکہ کے ساتھ. یعنی کبھی حضور کی خواہش تو نہیں تھی کہ اپنے رشتہ داروں پہ تلوار اٹھاتے ہیں, لیکن قرآن کی خاطر. پھر آپ نے فرمایا تم میں ایک ایسا شخص بھی جسے قرآن کی تفسیر اور تعبیر کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کے خلاف تلوار. صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے شوق سے متوجہ ہوئے کہ وہ شخص کون ہوگا جو حضور کا کام کرے گا حضور علیہ السلام کے بعد. تو سیدنا ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ, کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ آپ فرمایا نہیں. حضرت عمر نے کہا میں ہوں؟ فرمایا نہیں, بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم فوراً سیدنا علی کے پاس پہنچے ان کو بشارت دینے کے لیے کہ آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ, جس طرح رسول اللہ نے کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی تھی قرآن کی تنزیل کے لیے, آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے قرآن کی تعبیر اور تفسیر کے لیے. جو سورۃ الحجرات میں آیا کہ اگر مومنوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے.
اس کی تفسیر آپ نے ماننا ہے. تو سیدنا علی مسکرا پڑے. انہوں نے اس طریقے سے رسپانس کیا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پتہ ہے کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے, حضور نے ان کو یہ بشارت دی ہوئی ہے. اس کے تحت حضرت علی ہی کے دور میں جنگ جمل صفین نہروان ہونی تھی, اور چوتھا خلیفہ حضرت علی نے ہی بننا تھا. پہلے دوسرے اور تیسرے خلیفے کے موقع پر تو یہ جنگیں آئی بھی نہیں ہے نا, جس وقت ڈیوٹی تھی وہ اسی وقت انہوں نے پوری کرنی تھی. تو وہ پھر ڈیوٹی انہوں نے اپنی پوری کی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نبی الاسلام نے ان کے ذمہ کام لگایا تھا وہ کیا پورا. اچھا, اب یہ حدیث جو ہے ان کے گلے پہ بڑی اٹک جاتی ہے, کیونکہ اس کے ساتھ پھر وہ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. اس کے تحت تو یہ حضرت ابو بکر کے خلاف کھڑے ہونے والے بھی باغی, حضرت عمر کا دور تو مسلمانوں میں کوئی ان کے خلاف کھڑا نہیں ہوا. منکرین زکوٰۃ والا ایشو حضرت ابو بکر کے دور میں ہی ٹیکل ہو گیا. حضرت عثمان کے خلاف بھی بلوائی آئے, وہ مسلمان تھے, اس دور میں بھی ہم حضرت عثمان کو حق میں مانتے ہیں. اور حضرت علی کے دور میں بھی جو حضرت علی کے مخالفین ہیں ان کے مقابلے میں حضرت علی حق پہ تھے. ہمیں خلیفہ راشد کی پیروی کا حکم تھا, اور وہاں پہ ان کو تلوار بھی اٹھانی پڑی. اچھا, اب جب یہ حدیث آتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں قرآن بنوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی, تو یہ حدیث ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے اس حدیث کی تفسیر میں کہتے ہیں یہ اصل میں اس سے مراد جنگ جمل اور صفین نہیں ہے, وہ کہتے ہیں اس سے مراد جنگ نہروان ہے. تو اس کا مطلب ہے خوارج مسلمان ہوئے نا, پھر منوال ہے نا دونوں, مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ فئۃ الباغیہ یہ تینوں گروہ ہیں, کیونکہ صحیح بخاری میں 2812 نمبر حدیث ہے 2812 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. فئۃ الباغیہ, عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت اس کو دوزخ کی طرف بلا رہی ہے. یہ راوی کے الفاظ نہیں ہے سر, یہ رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے جی. تو فئۃ الباغیہ تو جنگ صفین والوں کو کہا گیا, جنگ جمل والے تو ہے ہی تھے, انہوں نے تو خیر توبہ بھی کر لی. سیدہ عائشہ بھی کہ جی وہ چونکہ وہ نجس جانور ہے, تو بلعام بن بورا جو یہودی عالم تھا تو اس کی کھال پہنا کے, حالانکہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال بیان کی ہے, معذرت یہودی عالم تھا, اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کتے کی مثال بیان کیا, اور کس وجہ سے فرمایا علم دیا تھا لیکن پستی میں گر گیا, دنیا کا لالچی بنا. اب اس کی حالت ہے کہ اس پہ کوئی بوجھ لا دے تب بھی زبان ہانپے, نہ لا دی جائے تب بھی زبان ہانپے, لالچی ہے نا. تو یہ بالکل جھوٹ ہے, اور میں بتاؤں یہ اس طرح کے جھوٹ جب یہ بولتے ہیں تو یہ پکڑے جاتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ایک بزرگ ہیں, تو وہ جب ہماری دعوت کے ساتھ اٹیچ ہوئے, پروگرام اٹینڈ کیے, 60+ ان کی ایج تھی, تو ان کا دماغ کھل گیا. پہلے وہ اتنے کٹر دیوبندی تھے کہ ان کی دکان کے بالکل ساتھ اہل حدیث کی مسجد تھی, لیکن انہوں نے پوری زندگی کبھی ادھر نماز نہیں پڑھی تھی, اور نمازی پکے. اذان ہوتی تھی, وہاں سے اتنی دور موٹر بائک چلا کے اپنی دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھ کے واپس آتے تھے. تو ان کی اولاد بھی کنکلوڈ کر بیٹھی تھی کہ ان کے لیے تو کوئی ہدایت نہیں, لیکن ہدایت تو اللہ کے پاس. پھر ان کو ہمارا تعارف ہو گیا, اس کی وجہ سے انہوں نے سوچنا شروع کر. ہم کسی کو کنورٹ نہیں کرتے ہیں, صرف سوچنے کی حص اس میں اجاگر کر کہ یہ جو کچھ بھی آپ سے بیان کرتے ہیں یہ بتائیں لکھا کہاں ہوا ہے. پمفلٹ پڑھنے شروع کیے. اب وہ پمفلٹ جب پڑھتے تھے جا کے علماء سے سوال کرتے تھے, آپ تو یہ بتاتے ہو حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے. تو پہلے تو علماء برداشت کرتے رہے کہ پرانا بندہ ہے, مسجد کا بانی ہے, اگنور کرو, چندہ بھی آ رہا ہے, اگنور کرو. پھر جمعے والے دن ایک دن مولانا صاحب نے جو ہے وہ جمعہ پڑھایا. جیسے میں کہتا ہوں وہ قرآن و سنت سے مولانا شریف کو باہر نکالے, مولانا شریف صاحب بیچ میں گھسے, انہوں نے کہہ دیا کہ جی صحابہ کاف کا کتا جڑا ہے نا وہ بھی جنت ہی جائے گا, قرآن میں لکھا ہوا ہے. اندازہ کرو, قرآن میں نہیں لکھا ہوا, مولانا شریف میں لکھا ہوا ہے. معذرت کے ساتھ, جب تک آپ کنویں سے کتا نہیں نکالیں گے, آپ جتنے مرضی ڈول نکالیں, کنویں کا پانی پاک نہیں ہوگا. تو اس طرح کے جو علماء سو ہیں, علماء حق کی تو ہم عزت کرتے ہیں, علماء سو کی بات کر رہا ہوں, ان کو جب تک آپ باہر نہیں نکالیں گے مولانا شریف کو قرآن کی تفسیر سے, احادیث کی شروحات سے, تو قرآن و حدیث پاک نہیں ہوگا جب تک ان کو نکالیں گے. تو انہوں نے ان سے پوچھ لیا کہ کہاں لکھا ہوا ہے, انہوں نے کہا جی قرآن میں لکھا ہوا ہے. ان کا حوالہ دیں, ان کا حوالہ پھر آپ کو اگلے جمعے میں دیں. جمعہ پڑھا رہا ہے, حوالہ اگلے جمعے. سورۃ الکاف قرآن میں موجود ہے. انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا جی اس طریقے سے انجینئر صاحب کو لکھا ہوا ہے. میں نے کہا جی اصحاب کاف کا بھی ذکر ہے, کتے کا بھی ذکر ہے, لیکن یہ آگے کہانی ہے. میں نے کہا آپ سورۃ الکاف پڑھ کے دیکھ لیں, پارہ نمبر 15 سے شروع ہو کے 16 میں ختم ہوتی ہے. پہلی 26 آیات جو ہے اصحاب الکاف کے واقعے کے اوپر ہے. اس میں کتے کا بھی ذکر ہے, اس کے غار کے دہانے پہ بیٹھے ہونے کا بھی ذکر ہے, اس کے روبدار ہونے کا بھی ذکر ہے, سب کچھ ہے, لیکن یہ اگلی کہانی کوئی نہیں ہے. ان کا جی کانفیڈنٹ ہے. میں نے کہا ہاں آپ قرآن خود, انہوں نے قرآن پورا ہے پڑھا تو کچھ نہ ملا, وہ اگلے جمعے پہنچے. تو وہ پھر آپ کو پتا ہے اس سے اگلے جمعہ کرتے کرتے تھیندے تھیندے پھر تھیں گے, ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ معاملات بگڑ گئے. پھر آہستہ آہستہ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. تو اب یہ حالت ہے کہ
کام تو وہ لکڑی کا کرتے ہیں، لیکن کوئی مولانا شریف بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، 70+ ان کی ایج ہے، کسی مدرسے سے نہیں پڑھے ہوئے، صرف وہ جھوم جھوم کے کہتے ہیں کہ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. تو وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب علی بھائی نے تعلیم بالغاں شروع کر دی ہے، یعنی مولویوں کو بھی پڑھنے میں ڈال دیا ہے کہ اب مولویوں کے مقتدی جنہوں نے پوری زندگی سہمی ہوئی زندگی گزاری تھی ان کے سامنے، آج ان کے سامنے جب وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے تو جواب نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کیڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں، پتہ لگ گیا. تو یہ اصحاب کہف کے بارے میں، حضرت عزیر کے گدھے کے بارے میں، اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں، یونس علیہ السلام کی مچھلی کے بارے میں، اور بھی چیزیں ہیں نا سر، سلمان علیہ السلام کا ہدہد، وہ تسی نہیں پڑھیا، اور بڑی ساری چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مینڈا، وہ سارے کہتے ہیں جنت ہی جان گے. سر کوئی جنت میں نہیں ہے. صحیح مسلم میں بس اتنا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جانوروں کو زندہ کرے گا، اگر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے دنیا میں سینگ مارا ہوگا تو اس کو بس بدلہ دلوایا جائے گا، اس کے بعد ان کو برابر کر دیا. جانور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، جنت ساڑھے ابا جی دی ہے، سیدنا آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے، جانوروں کی میراث نہیں ہے جنت. تو یہ سب جھوٹ بولا ہوا ہے. اصحاب الکہف جو ہے نا، یہ انسانی ہسٹری میں یونیک پرسنالٹیز ہیں. پیغمبر بھی نہیں تھے، پیغمبر کے اصحاب بھی نہیں تھے، اور پیغمبر کے تابعین بھی شاید نہ ہو، تبع تابعین میں سے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے. لیکن اللہ نے ان کے ساتھ وہ معجزہ کیا جو کسی پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں کی. سورۃ البقرہ میں حضرت عزیر کا نام تو نہیں آیا، وہ تورات میں ملتا ہے، لیکن اتنا ہے کہ پیغمبر، وقت کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سلا دیا، لیکن اصحاب الکہف کو اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے لیے، عیسوی اعتبار سے یعنی سولر کیلنڈر کے اعتبار اور لیونر کیلنڈر کے اعتبار سے 309 سال، جو قرآن میں سورۃ الکہف میں. سورت نمبر 18 ہے قرآن پاک میں، پارہ نمبر 15 میں پہلی 26 آیات پڑھ لیں تو سورۃ الکہف میں آپ کو اصحاب الکہف کا پورا واقعہ پتہ چلے. اور یہ کرسچن ٹریڈیشن میں بھی 7 سلیپرز کے نام سے مشہور تھے. 7 یعنی اللہ کے نیک بندے سونے والے، اور 8واں ان کا کتا تھا. کرسچنز بھی ان کو اولیاء اللہ کے طور پر مانتے تھے. یہ سمجھ لیں حضرت عیسیٰ کے تبع تابعین میں سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی یعنی دنیا سے اٹھائے جانے کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 100 سال بعد کا یہ واقعہ ہے. 146 عیسوی کا، آج چل رہا ہے 2019 14 نومبر. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چند نوجوان تھے، بوڑھی ہڈیاں نہیں بات قبول کرتی، چند. اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. چند نوجوان تھے جب انہوں نے ایک غار میں پناہ لی اور وہاں انہوں نے دعا کی، اے رب ہمارے آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے ہر معاملے میں کامیابی کی کوئی راہ نکال دے. اتنی کامل دعا ہے. میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں اس سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں ہم نے اس کمزور سے پلیٹ فارم سے یہ جو دعوت لانچ کی ہے اور آج تمام مکاتب فکر پہ سارے بر اعظموں پہ جا کے چھا گئی ہے، اس کے پیچھے جو روح ہے وہ یہ دعا ہے. کیونکہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اصحاب الکہف کے ساتھ انہیں غیر معمولی واقعہ کر دیا. پوری رومن امپائر بت پرست ہے اور 7 نوجوان اسلام قبول کرتے ہیں تو انہیں ان کے ساتھ معجزہ کیا. آج یہاں سب کانٹیننٹ میں بھی اکثریت دین کے نام پہ گمراہی ہے. ہماری آواز کیسے لوگ تک پہنچے گی؟ ان مکاتب فکر تک جن کی کروڑوں فالور، لاکھوں مسجدیں، لاکھوں علماء. اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ میں دعاؤں میں، اپنی تشہد کی دعاؤں میں، عام دعاؤں میں یہ دعا آپ دیکھتے ہیں ہر درس قرآن سے پہلے میں پڑھتا ہوں ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا. اس کے علاوہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور دعائیں. تو یہ اصحاب الکہف چند نوجوان تھے، توحید کی دعوت انہوں نے قبول کی. بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم تیری عبادت نہیں کریں گے، کیونکہ رومن امپائر میں اس وقت بت پرستی تھی اور اس ایمپرر کو خدا مانا جاتا تھا. انہوں نے کہا تو بھی ہماری طرح کا انسان ہے، اپنے آپ کو نیند سے، کھانے پینے سے آزاد نہیں کر سکتا، ہم تیری عبادت کیوں کریں، ہم اس رب کی بات کریں گے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. پھر پرسیکیوشن شروع ہوگی. اچھا ہے یہ ایلیٹ کلاس سے تھے، شاہی فیملی سے تعلق رکھنے والے، یعنی یہ لوگ تھے. پھر ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ پہاڑ میں جا کے پناہ لیتے ہیں تاکہ ہم ان کے ظلم و ستم سے بچ سکیں. تو یہ ایک پہاڑ پہ چلے گئے، ایک غار میں. یہ پورا واقعہ قرآن پاک میں آیا ہے. اللہ فرماتا ہے انہوں نے غار میں پناہ لی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ہم نے وہاں پہ تھپکی دے کے سلا دیا. ہائے ہائے ہائے، اللہ نے کہا میں نے تھپکی دی ان کو، ان کے کانوں پہ تھپکی دی، سو گئے. اچھا یہ جو آیات ہے نا، جس کو رات کو نیند نہ آتی ہو، لوگوں کا تجربہ ہے، یہ والی آیات رات کو پڑھ کے سوئیں نا، تھپکی والی تو نیند آ جاتی. ظاہر تجربے سے ہے نا. کئی صحابہ کرام نے قرآن میں کئی وظائف ڈسکور کیے. میرا مسلم شریف میں حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا زمانہ جاہلیت کے بھی اگر ہیں
اس طریقے کے دم مجھ پہ پیش کرو، اگر شرک نہیں تو کرتے رہو. تو اس سے تو بدرجہ اولا قرآن میں سے کسی نے کوئی چیز ڈسکور کر لی، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کی کروٹیں بھی بدلا دیتے تھے، بیڈ سول نہ ان کو ہو جائے. کروٹ بھی اللہ خود بدلاتا تھا. ظاہر ہے ایک جگہ لیٹے رہیں گے تو، حالانکہ یہ بھی معجزہ ہو سکتا تھا کہ لیٹے رہیں اور کچھ بھی نہ ہو، لیکن فزیکل فنومنا بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور اللہ نے فرمایا اس غار کا دہانہ ایسا تھا کہ ڈائریکٹ سورج کی روشنی نہیں آتی تھی، ٹیولائٹ آتی تھی، یعنی اس کا دہانہ آپ سمجھ لیں نارتھ کی طرف تھا. تو سورج یہاں سے ہوتا ہوا ادھر چلا جاتا تھا، انڈائریکٹ لائٹ آتی تھی، ڈائریکٹ لائٹ بھی نہیں آتی تھی. وہ سوئے رہے. اور اللہ تعالیٰ ماتا ہے 300 سال 309 سال تک، یعنی لیونر کیلنڈر کے مطابق، اور سولر کیلنڈر کے مطابق 300 سال بنتے ہیں، وہ سوئے رہے. اور پھر میں ان کا ایک کتا ہے جو اس غار کے دہانے پر ہے، اور اس کی اتنی ہیبت ہے کہ اگر کوئی یعنی غار کے دہانے پہ جائے بھی نا تو اس کتے سے وحشت کھا کے وہ بھاگ جائے. وہ حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے. اب وہ کتا بھی ایسا تھا کہ وہ ایک جگہ تھا، بس اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی سلا دیا، لیکن اس کا روب ایسا تھا کہ کوئی اس غار کے قریب بھی نہیں جاتا، اگر کوئی بولا بھٹکا وہاں پہ پہنچ بھی جائے، ورنہ تو جب تک سارے غار نہ جج کیے جائیں پتہ نہیں چل سکتا. اور پھر کافروں نے یہ کیا کہ ان کے ناموں کی تختیاں لکھ کے ان کے اوپر سزا جو تھی وہ ایک تختی رقیم اسے کہا جاتا ہے، اصحاب الرقیم بھی انہیں کہا جاتا ہے، اس غار کا منہ بند کر کے وہاں پہ رکھ دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. وقت کے ساتھ ساتھ صرف شکست و ریخ ہونا شروع ہوا، وہاں سے راستہ کھل گیا. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی دوران رومن امپائر کا جو کانسٹنٹائن 2 تھا نا 337 عیسوی میں، اس نے مرتے مرتے عیسائیت قبول. اب عیسائیت قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پوری رعایا نے عیسائیت قبول کر لی، پوری رومن امپائر کرسچن ہو گئی اس وقت کے مسلمان. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 300 سال کے بعد، ورنہ ان 300 سالوں میں عیسائیوں نے بڑے ظلم اٹھائے ہیں ان بت پرستوں کے ہاتھ، وہ تو ایک پوری داستان ہے. تو اب وہ جب اٹھے تو وہ آپس میں کلام کرنے شروع ہو گئے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں، دن یا دن کا کچھ حصہ. ان کو آئیڈیا نہیں ہوا، کیونکہ علم غیب نہیں تھا اس زمانے میں ہوتا. ان کو پتہ، حضرت عزیر علیہ السلام کو نہیں پتا چلا میں 100 سال سویا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. اب اٹھے تو انہوں نے خیر آپس میں کیا، پھر انہوں نے کہا چلے ایک بندے کو بھیجتے ہیں. اب جیسے اچھا 300 سال بھوک نہیں لگی، اٹھے تو بھوک لگ گئی، تقاضے شروع. وہ معجزانہ طور پہ سوئے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہ اشرفیاں دے کے ایک بندے کو بھیجا اور کہا دیکھنا کوئی پاکیزہ مال لے کے آنا، کوئی ہم تو حرام کا کوئی مال نہیں کھائیں گے. شریعت ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بادشاہ کا دور ہے، چھپ چھپا کے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سر 300 سال گزر چکے ہیں، اور رومن امپائر جو ہے وہ ان کا دین وہی ہے جو ان کا دین ہو چکا ہے. اب وہاں جب پہنچے تو وہاں انہوں نے حالات بدلے ہوئے دیکھے. کسی دکان سے وہ خریداری کرنے لگے تو وہ جب اس نے پرانے زمانے کے سکے دیکھے، اس نے کہا لگتا ہے کہ اس بندے کے ہاتھ کو خزانہ لگ گیا. شور مچ گیا، اس کو پکڑ کے لے گئے. تو آہستہ آہستہ پھر ان کی حقیقت کھل گئی کہ یار یہ تو وہ لوگ ہیں. پتہ تھا ان کو کہ اس طرح 7 سلیپر کسی غار میں سوئے ہوئے ہیں. تو وہ تو پھر وہاں کے اولیاء اللہ ڈکلیئر ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس واقعے کے ذریعے ہم نے ان لوگوں کا ایمان بھی مضبوط کیا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے. کیونکہ اس حوالے سے کوسچن شروع ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ مردوں کیسے اٹھائے گا. یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ 300 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. اس کے بعد پھر صرف اتنا ہی ملتا ہے کہ لوگوں نے یعنی ارادہ کیے. بعض لوگوں نے کہا کہ اس پہ ہم مسجد بنائیں گے، یہ کریں گے. بعض نے کہا یہ کریں گے. بہرحال ان کی غالب اکثریت انہی کی تھی جنہوں نے اس پہ مسجد بنا لی، جس سے وہ مزارات پہ مسجد کا ثبوت بھی لیتے ہیں. اور اس میں نے کلپ ریکارڈ کرا کے اس کا جواب بھی دیا. آج میں اس مزے کو تیکھا نہیں کرنا چاہتا، اس ٹاپک کو میں چھوڑتا ہوں. بال پھر انہوں نے خیر دعا کی. قرآن میں تو بس اتنا ہی ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر وہاں سے روح نکال لی، فوت ہو گئے. لیکن وہ کرسچن ٹریڈیشن میں اولیاء اللہ کے طور پہ مشہور. ابھی بھی آپ دیکھیں قرآن کے تاریخی مقامات پہ لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. کبھی کسی غار کو ڈکلیئر کرتے ہیں، اب کسی کو نہیں پتا وہ کون سا غار ہے. بعض لوگوں نے تو ان کی ہڈیاں بھی نکالی ہوئی ہیں کہ یہ جی ان کی ہڈیاں ہیں. اللہ کو پتا ہے کدھر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ ہوا ان کے توحید والے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو بڑا لائٹلی بیان کیا ہے. اس حوالے سے اللہ نے کہا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ جو اصحاب کہف اور اصحاب رقیم تھے یہ ہماری قدرت کی کوئی عجیب نشانی ہے؟ کوئی عجیب نہیں ہے. اللہ تو اس سے بڑے بڑے کام کر رہا ہے. ہائے 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 سر، اسی لیے میں کہتا ہوں کائنات میں ہونے والی ہر چیز معجزہ ہے، لیکن ہم ان معجزوں کے عادی ہو چکے ہیں. سر انڈے سے چوزا نکلنا یہ اصحاب کہف کے 300 سال بعد اٹھنے سے بڑا معجزہ ہے. انڈے میں دور دور تک ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ اس سے اتنا خوبصورت چوزا نکلے، اس کی اتنی ایروفائل پیاری سٹرکچر ہو پروں کی، اس کے اندر گردہ ہو، دل ہو. یہ تو پھر میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، گھنٹوں لگ جائیں گے. لیکن ہم اس معجزے کے عادی ہیں. ایک بے قدر بیج کا 6 ارب گنا بڑا درخت بن جانا یہ اصحاب کہف کے معجزے سے بڑا معجزہ ہے. یہ ہم سارے آبزرو کر رہے ہیں معجزات، لیکن ہم عادی ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈینائی کر لیا کہ تم کیا سمجھتے ہو بڑا
کو بہت بڑا معجزہ ہے، تم نے یہ گمان کیا؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو یہ بڑے عجیب یعنی معجزات میں سے؟ اللہ تعالیٰ اس سے بڑے بڑے معجزات کر رہے ہیں، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں۔ تو یہ جناب اصحاب الکہف کا ایک پورا واقعہ تھا، اور اس کو 15 کے اندر ایک ڈرامہ سیریل بنائی گئی تھی 1997 میں ایران والوں نے۔ سر وہ درجنوں زبانوں میں ڈب ہو چکی ہے، بنی فارسی میں تھی، اردو ڈبنگ میں بھی پیغام کراچی والوں نے اس کی ڈبنگ کی ہے۔ سر اشک بار آنکھوں سے دیکھنے والی وہ ڈرامہ سیریز، پورا اصحاب کہف کا انہوں نے واقعہ فلمایا ہے، اور توحید کا خزانہ ہے سر وہ، جس طریقے سے انہوں نے توحید اس میں پریزنٹ کی۔ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، آپ اصحاب کہف لکھیں، اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی ہے، انگلش بھی، عربی ڈبنگ کے ساتھ بھی۔ کئی ایوارڈ دنیا کے اس کو مل چکے ہیں۔ 1997 میں بنائی گئی تھی، آج سے آلموسٹ 22 سال پہلے۔ آج بھی دیکھیں آپ جناب، آپ دل کرے گا کہ ایک دن میں اس کو ختم کر کے اٹھے، جس طریقے سے انہوں نے اس کو فلمایا۔ تو یہ بڑی ایک ناانصافی تھی کہ میں اصحاب کہف کا ذکر کروں اور ایران والوں کی اس فلم کا ذکر نہ کروں، جو انہوں نے واقعی اس طرح فلمائی ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے پہنچا دیا۔ آپ کو یعنی موٹیویشن ملے گی کہ یار یہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کی، اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے امر کر دی، آج لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا، اور اللہ کے ان موحدین کا ذکر لوگ ہمیشہ کریں گے، ان کی مثالیں دیں گے کہ جناب ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں۔ اچھا یہ تو واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا تاکہ لوگ توحید کی طرف رغبت کریں، ہم نے اس کو فضائل کا ذریعہ بنا لیا، وہ بھی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ تو کبھی اس پہ غور کریں کہ دجال کے فتنے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ اس کی جو 10ویں آیت ہے وہ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی کامیابی کی راہ نظر نہیں آتی تھی، اصحاب الکہف کے لیے کامیابی کی راہ نکال دی، تو دجال کے فتنے کے خلاف بھی جس کو یہ 10 آیات یاد ہوں گی اس کے لیے بھی کامیابی کی راہ نکل۔ تو یہ یاد اسی کو ہوں گی جو روزانہ پڑھے، اسے وقتاً فوقتاً پڑھتے ہیں، خود بخود زبانی یاد ہو جائے۔ اسی طریقے سے صحیح حدیث ہے المستدرک للحاکم میں، جو جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کر لے اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور اللہ تعالیٰ کی طرف۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، وہ سورۃ الکہف ایک صحابی پڑھ رہے تھے تو ان کا گھوڑا جو ہے وہ بدک گیا تھا، فرشتے وہ سننے کے لیے آ گئے تھے۔ تو سورۃ الکہف کے فضائل اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے جو مضامین میں یہ اصحاب الکہف کا پہلی 26 آیات کے اندر جو ذکر ہے وہ توحید کے علمبرداروں کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ اگر آپ تھوڑے کیوں نہ ہو، اگر آپ سچائی کے لیے کھڑے ہیں، ٹروتھ لور ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ تھام دے، دنیا میں نہ بھی تھامے، آخرت میں ہمیشہ کی کامیابیاں تو آپ کا مقدر ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے گھبرانا نہیں ہے، سچائی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اور کبھی پرواہ نہیں کرنی اس حوالے سے۔ تو اس کے ساتھ جو باقی سٹوریاں وہ جوڑ دیتے ہیں وہ ساری کی ساری غلط ہے۔ ایک دفعہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ سورۃ الکہف جو لوگ جوانی سے ابھی تک اس کو پڑھ رہے ہیں جمعے کے وظیفے کے طور پہ، ایک دفعہ ترجمہ بھی سر کھول کے پڑھ لو، اور آپ نے مزید مزہ لینا ہے تو میری جو 9 سالوں کے اندر قرآن کی تفسیر ریکارڈ ہوئی ہے اس میں سورہ کہف پہ تو میرا بہت لمبے لیکچرز ہیں، اس میں تو کئی ایک مضامین ہیں۔ ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ ہے، قصہ خضر و موسیٰ ہے، اس کے علاوہ اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ دنیا کی محبت کی مذمت ہے جو اصل چیز ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک واقعات بھی اس میں بیان کیے ہیں، مثالیں بھی بیان کی ہیں۔ تو سورۃ الکہف کو کبھی ترجمے سے بھی پڑھ کے دیکھیں کہ اس کے اندر کیا کچھ اصالہ ثواب کے 10 طریقے، وہ والی ویڈیو دیکھ لیں۔ آپ کی طرز پر کام کرنے کے لیے آپ کا ہمارے لیے کیا مشورہ ہے؟ مشورہ جو کچھ ہے وہ میں نے ریکارڈ کروا دیا ہے۔ 2 ویڈیوز میں نے کہا ہے کہ تمام سٹوڈنٹس نے دیکھنی ہے۔ نمبر 1 مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، جس میں میں نے آپ کو دعوت کے حوالے سے سارے طریقے سکھا دیے ہیں کہ آپ نے کیسے دعوت رکھنی ہے۔ اور دوسری مجلس 100 کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا، وہ سلیبس ہے کہ سکھانا کیا ہے، تو یہ 2 ویڈیوز دیکھ لیں۔ تشہد میں 4 چیزوں کا حکم دیا گیا، اس دعا کے بعد رب اجعلنی بھی مانگ سکتے ہیں، مانگنی چاہیے بھائی، مانگ سکتے نہیں مانگیں، ماں باپ کے لیے دعا ہے، یہ اولاد کے لیے دعا ہے، یہ بھی مانگیں، ربنا آتینا والی دعا بھی مانگیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ مانگیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم تشہد میں درود شریف پڑھ چکو تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو۔ تو یہ تمام دعائیں، یہ تو بڑی اعلیٰ دعا ہے۔ سورہ ابراہیم میں ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کے علاوہ بھی جتنی دعائیں ہیں قرآنی وہ آپ مانگیں، احادیث والی دعائیں بھی مانگیں۔
صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے میں خوب دعائیں مانگا کرو. تو سجدے میں بھی آپ یہ والی دعا مانگ سکتے ہیں 3 تسبیحات پڑھنے کے بعد. آپ میں اور خارجی میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ انہوں نے بھی قرآن کو ڈائریکٹ سمجھ کر غلط تعویل کی. بہت بڑا فرق ہے جی. خارجی جو ہیں وہ حضرت علی کے دشمن تھے، اور ہم اس وقت امت میں جتنے حضرت علی کے دشمن ہیں زندہ یا مرے ہوئے، سب کو اکیلا ایک بندہ للکار ہے، میرے علی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تھے، شیعہ ہی کوئی نہیں. یہ فرق ہے. علی کا شیعہ کیسے خارجی ہو سکتا ہے؟ یہ فرق ہے. تو میرے خیال ہے اس جواب کے اندر ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. باقی خوارج نے قرآن کی آیات پڑھ کر حضرت علی کو کافر ڈکلیئر کیا. ہم کہتے ہیں کہ جو آج حضرت علی کا دشمن ہے وہ خارجی ہے. جو قرآن پڑھ کر کسی مسلمان کو کافر کہے وہ کافر ہے. لیکن اگر کوئی قرآن پڑھ کر کسی مسلمان کے غلط عقیدے کی اصلاح کی کوشش کرے تو وہ حضرت علی کا شیعہ ہے. کیونکہ حضرت علی نے جتنی آیات انہوں نے پیش کی تھی اس کے مقابلے پر ابن عباس کو مناظرے کے لیے بھیجا. سنن نسائی الکبریٰ میں پورا مناظرہ ہے، میں نے وہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہوا ہے. انہوں نے ہر آیت کے بدلے میں آیت پڑھ کے اس آیت کا کانٹیکسٹ بیان کیا اور کہا کہ یہ تم قرآن سے غلط رزلٹ نکال رہے ہو. جو قرآن سے غلط رزلٹ نکالیں وہ خارجی ہے. خارجیوں کی ایک نشانی بخاری مسلم میں پتہ کیا آئی ہے؟ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تو آج دیکھ لیں قرآن پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن حلق سے دل تک نہیں پہنچتا. نماز پڑھ کے نکلتے ہیں کہتے ہیں یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یا باول بیڑا تک جڑا انجینئر صاحب نے ڈوب دیتا، بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. یعنی قرآن پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، حلق سے نیچے نہیں اترا، صرف زبانی قرآن پڑھ رہے ہیں، عقیدوں میں شرک ہے. لو سامو ٹھیک ہے. تو انجینئر محمد علی مرزا خارجی، یہ پورا کلپ میرا ریکارڈ ہے. یہ تو پرانے سوال ہو چکے ہیں. کیا سجدوں میں رفع دین کرنا نبی الاسلام سے ثابت ہے؟ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. جو ایک مالک بن حویرث والی روایت ہے سنن نسائی میں، اس میں قتادہ کی تدلیس ہے، اور انس بن مالک سے ثابت ہے. ہم اس کے جواز کے قائل ہیں، یہ جائز ہے. لیکن عمومی عمل یہی ہے جو بخاری مسلم میں آیا کہ سجدوں میں آپ رفع الدین نہیں کرتے. میں بھی کبھی کبھار کر لیتا ہوں کیونکہ انس بن مالک کا عمل نقل کیا ہے امام بخاری نے جز رفع الیدین میں. اس پہ الگ سے ویڈیو بھی ریکارڈ ہے سجدوں میں رفع الیدین کرنا. حدیث کے نیچے جو محدثین اپنے کامنٹس لکھتے ہیں وہ حدیث کا حصہ تو نہیں ہوتے. کامنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض اوقات وہ کسی راوی کے کامنٹس نقل کرتے ہیں اس حدیث سے متعلق، اس کا فہم بیان کر دیتے ہیں. بعض اوقات اس کی صحت کے اوپر کلام کرتے ہیں. آپ کوئی مثال لکھتے ہیں نا تو پھر میں بتا دیتا. بہرحال اس طرح کے جو کامنٹ ساتھ ہوتے ہیں نا محدثین کے، وہ اس حدیث کا حصہ نہیں ہوتے. بالکل وہ حدیث نہیں ہے. یہ تو اس میں نہیں لکھا ہوا. نہیں، جو نہیں لکھا ختم. اس طرح نہیں ہوتا، لکھنا چاہیے ساتھ. وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، محدثین اگر کسی حدیث کی صحت کے اوپر کلام کرتے ہیں نا وہ تو مانا جائے گا نا. ظاہر ہے وہ تو صحت پہ کلام کر رہے ہیں نا، وہ تو الگ چیز ہے. وہ حدیث کا حصہ تو نہیں ظاہر ہوگا، لیکن وہ حدیث بھی تو ہونا. مثلا ایک جعلی روایت اگر امام ترمذی لکھتے ہیں اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ جھوٹی روایت ہے یا یہ ضعیف روایت ہے، تو آپ یہ کہیں گے میں نے کامنٹس نہیں پڑھنے، میں نے حدیث لے لینی ہے. حدیث تو پہلے ثابت ہو. ابن مسعود کے فضائل بیان کرتے ہیں، ابن مسعود سے پہلے حدیث تو ثابت ہو، فضائل تو بعد میں ہم لیں گے. مثلا وہ ایک جعلی روایت جامع ترمذی سے بیان کرتے ہیں کہ جی ایک شخص کا جنازہ لایا گیا اور نبی اسلام نے کہا یہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے جعلی روایت ہے. اس کو بیان کر کے تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں نبی اسلام تو ایسوں کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے جو حضرت عثمان سے بغض رکھتے تھے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام حضرت عثمان سے بغض رکھتے تھے؟ یعنی نبی اسلام کی تربیت سے انہوں نے یہ سیکھا تھا کہ وہ ایک اولو العزم صحابی کے ساتھ بغض رکھتے تھے. کہانی خود سے بنائی ہوئی ہے. ساتھ امام ترمذی نے لکھا ہے روایت ثابت نہیں. یہاں ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے پھر رزلٹ نکال رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں سے بغض رکھے ہم بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. اور حضرت عثمان خود کیا کہہ رہے ہیں وہ بخاری میں لکھا ہوا ہے 695. جب لوگوں نے پوچھا کہ مسجد پہ فطروں کے امام کا قبضہ ہے، ہم نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں، خطرہ کہیں گناہگار نہ ہو. آپ نے فرمایا نماز تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو. تو حضرت عثمان تو اپنے مخالفین کے لیے بھی کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے. یہ کہتے ہیں جنازے نہیں ہوتے. تو یہ جعلی باتیں جو ہیں وہ حدیث نہیں ہوتی ہیں. پہلے حدیث ثابت ہوگی اس کے بعد اگلی بات ہوگی. کیا خودکشی کسی انسان کے پہلے ہی نصیب میں لکھی ہوئی ہے؟ اگر لکھی ہوئی ہے تو یہ حرام کیوں ہے؟ نہیں، کسی کے نصیب میں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے خودکشی کرنی ہے. نہیں،
لکھا وہ ہوا ہے جو قرآن میں ہے کہ جس نے ایک مومن کو ناحق قتل کیا وہ ہمیشہ کی جہنم میں ہے. اب اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے تو وہ یہ کہے گا میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے. اللہ نے پہلے ہی منع کر. خودکشی کے حوالے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے خودکشی کی زہر پی کر تو جہنم میں اسے آگ کا عذاب تو ہوگا، پیرلل میں بار بار زہر دیا جائے گا اور وہ اس تکلیف سے گزرے گا، منہ سے جھاگ نکلے گی. اگر کسی نے بلندی سے گرا کر اپنے آپ کو خودکشی کی تو جہنم میں اس کو بار بار بلندی سے گرا کر قتل کیا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر قتل کیا جائے گا. اور جس نے پیٹ میں چھرا مار کر خودکشی کی اس کے ہاتھ میں ایک چھرا دے دیا جائے گا، وہ بار بار اپنے آپ کو قتل کرے گا اور یہ عذاب مسلسل جاری رہے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. ہاں تو خودکشی تو بھائی حرام ہے، وہ اس نے اپنی مرضی سے کی ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں اگر یہ بات ہے نا کہ یہ ایسا کرے گا تو وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں کسی کے بارے میں. اللہ نے یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کو ایسا کرنا چاہیے یا میں اسے باؤنڈ کرتا ہوں کہ یہ ایسا کرے. یہ تو اللہ کی صفت عدل کو آپ چیلنج کر رہے ہیں. اللہ کے علم میں کسی چیز کا ہونا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کرو. اللہ کے علم میں تو یہ بھی ہے کہ جب نبی اسلام کو میں دنیا میں بھیجوں گا ایک ابو جہل بن جائے گا، ایک ابو بکر الصدیق بن جائے گا. تو کیا ابو جہل کو اللہ نے ابو جہل بنا دیا؟ استغفر اللہ. یہ تو صفت عدل اللہ کی چیلنج ہو جائے گی. وہ اپنی مرضی سے ہوا ہے. اللہ کے علم میں تھا کہ اس امت کا فرعون ابو جہل ہوگا، اور اللہ کے علم میں یہ بھی تھا کہ اس فرعون کا بیٹا اکرمہ وہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان قبول کر کے رضی اللہ عنہ ہو جائے گا. یہ اللہ کے علم میں تھا، نہ کہ اللہ نے پابند کیا کسی کو. مسئلہ تقدیر آپ لکھیں تو میری کافی ساری ویڈیوز یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں. مسئلہ 103 104 A B C، اس کے علاوہ بھی کافی ساری ویڈیوز ہیں. اگر کوئی بندہ مالک کی چیز کمیشن کے بدلے فروخت کرواتا ہے، کمیشن دینا دونوں افراد کے لیے جائز، یعنی مالک کو نہیں پتا تو پھر تو سوال ہی نہیں کرنا چاہیے، مالک سے جا کے پوچھے اس کو کیا تکلیف ہے. بھئی دکاندار نے آپ کو اس لیے بٹھایا ہوا نا کہ بھئی صابن کی ٹکی اگر 50 کی آئی ہے تو آپ نے 60 کی بیچنی ہے، تو مجھ سے کیوں پوچھنے؟ کوئی ہے اس میں جی چلاکی جو میرے کھاتے میں ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی، ہاں وہ اپنے مالک سے پوچھیں کہ جو میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. رفع الیدین شروع کیا، لیکن جب گاؤں والوں نے ہمیں ایسا کرتے دیکھا تو کہنے لگے ایک نیا فتنہ پیدا ہو گیا. ان کو کیسے جواب دیں؟ ان کو جواب دیں کہ عبد القادر جیلانی نے نماز کا طریقہ یہی لکھا ہوا ہے بھائی غنیۃ الطالبین میں، یہ جواب دیں ان کو. اور ان کو بتائیں کہ آپ جو ہمیں نماز بتا رہے تھے یہ تو قادیانیوں کی نماز ہے. ان کو کہ دیکھیں قادیانی اس طرح ہی نماز پڑھتے ہیں، اور ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے. اور آپ نے ہمیں بتایا تھا بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، رفع الیدین ہوتا تھا. آپ یہ حدیث ہمیں دکھا دیں، ہم رفع الیدین چھوڑ دیں گے اور ٹائم قیامت تک ہے بس. اور یہ بھی اس صورت میں کہ اگر کوئی بات سننا چاہے، ادروائز اسے کہ میں رفع الیدین کر رہا ہوں، تیری قمیض تو نہیں میں کھچتا پیچھوں، اپنا کام کر. ان کو یہ کہیں کہ تم نہیں کرتے تو میں زبردستی تیرے ہاتھ اٹھاتا ہوں جا کے کہ کر. جب میں تیرے ہاتھ نہیں اٹھا رہا تو مجھے کیسے روک سکتا ہے؟ تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، کیا لینا دینا اس کے ساتھ؟ اپنا اپنا کام کرو. سفر کے دوران 3 نمازیں رہ گئی، ان کو آج کیسے ادا کریں؟ عصر، مغرب، عشاء. مغرب عشاء تو رہنی نہیں چاہیے تھی، پوری رات ٹائم ہوتا ہے، نمازوں کو جمع کر لیتے. بس ان کے صرف فرض پڑھ لیں. آپ گھر پہنچ چکے ہیں تو پوری نماز پڑھیں. یہ اجتہادی مسئلہ ہے. بعض کے نزدیک یہ ہے کہ سفر کے دوران اگر ٹائم ختم ہو گیا تو پھر آپ گھر آ کے قصر بھی پڑھ سکتے ہیں، قصر بھی پڑھ سکتے ہیں، قصر ہی نہیں. اور بعض کہتے ہیں چونکہ آپ گھر پہنچ چکے ہیں تو آپ پورے فرض پڑھیں. اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں کہ گھر پہنچ چکے ہیں تو آپ 4 فرض عصر کے، 3 مغرب، 4 عشاء کے پڑھیں. غزوہ ہند اور خراسان والی روایات کو شیخ البانی نے ضعیف کہا. اس میں صحیح روایت بھی موجود ہے بھائی، غزوہ ہند والی ساری ضعیف نہیں ہے، کچھ واقعی ضعیف ہیں. غزوہ ہند کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں. مخلوط تعلیم یعنی گروپ ورک کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. ایمان محفوظ کیسے رکھیں؟ بھائی نظروں کی حفاظت کے ذریعے اور چھپی دوستی نہ ہو، ادروائز تو بچنا ناممکنات میں سے. قرآن میں ہے نا، مومن مردوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور مومنہ عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. بس یہ ایک ذریعہ ہے. اور مرد و عورت الگ نہیں ہوں گے کسی ایسی جگہ پر جہاں پہ وہ بالکل اکیلے ہوں. وہ جامعہ ترمذی میں سنن نسائی میں حدیث ہے جہاں 2 اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں، تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور بخاری مسلم میں جب دیور کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے، یعنی دیور اور بھابھی نے بھی الگ نہیں ہونا. ایک تو ہے نا کہ آپ کمبائنڈ فیملی سسٹم میں وہ تو ایک الگ چیز ہے، الگ نہیں ہونا، تیسرا شیطان بیچ میں ہوگا. آپ کو سننے سے میرے علم میں اضافہ ہوا ہے، مگر میرے گھر والے مجھے روکتے ہیں کہ علی بھائی کو سننے سے روکتے ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے،
آپ مجھے نہ سنیں، آپ ڈائریکٹ قرآن بخاری مسلم پڑھیں اور جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں ان سے بیان کریں. آپ کو قرآن پڑھنے سے بھی روک دیں گے، بخاری مسلم سے بھی روک دیں گے. مردے بچوں ویسے ہی کر دو. اتحاد امت کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا حضرت امام مہدی سے پہلے امت مسلمہ کو اکٹھا کرنا ممکن ہے؟ واللہ عالم جی، یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. صرف نبی کی موجودگی میں ہی یونٹی قائم رہ سکتی ہے. نبی کے جانے کے بعد تو صحابہ کرام ایک جگہ اکٹھے نہیں رہے، تو بعد کے لوگ تو پھر ان کے مقابلے پہ کچھ نہیں ہے. رہا یہ معاملہ کوشش اتحاد امت، پھر ٹیکسٹ بکس کے اوپر ہونی چاہیے، قرآن کے اوپر ہونی چاہیے. اتحاد امت بابوں پہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک فرقے کے بابے دوسروں کے نزدیک جو ہیں گستاخ ہیں اور ان کے بابے ان کے نزدیک جو ہیں مشرک ہیں. تو بابوں کے اوپر تو کبھی بھی اتفاق نہیں ہوگا، کتابوں پہ ہو سکتا ہے. اتحاد امت پہ کافی ساری ویڈیوز ہیں. یہ ایک خواب ہے جو آپ دیکھتے رہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اتباع رسول کرنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہے اس سے فساد امت ہوتا ہے یا اتحاد امت ہوتا ہے. ظاہر ہے جی اونچی آمین کہنے سے حنفیوں کے نزدیک فساد امت ہو رہا ہے، ہمارے نزدیک وہ سنت ہے. رفع الیدین کرنے سے ان کے نزدیک فساد ہو رہا ہے، ہمارے نزدیک وہ سنت ہے. تو ایک کا فساد امت ہے، دوسرے کا جو ہے وہ اتباع سنت ہے. ہم نے تو اتباع سنت کو دیکھنا ہے. نکاح اور حصول رزق حلال کے لیے بہترین وظیفہ بتا دیں. دو یعنی آپ نے مشورے مانگے، دونوں کے لیے دعا کریں جو میں نے آج آپ کو وظائف بتائے ہیں. ہم بھی آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. میری ہر دعا پوری ہوتی ہے اور میرے اکثر خواب سچے ہو جاتے ہیں. کیا اللہ نے میری رسی دراز کر دی ہے؟ کیا قیامت والے؟ یار یہ جس کی پرچی ہے نا وہ فی الوقت تو یہ دعا کرے کہ پاکستان کی بجلی پوری ہو جائے، آئی ایم ایف کا سارا قرضہ اتر جائے. میں تک نہ کیڑا ہے ایک کیڑا جڑا ہے، مسئلے ختم کریے. آئی ایم ایف دا میرا قرضہ اتر جائے میرے ملک دا. اے منو اس ٹائم دعا چاہیے، چھڑ دے باقی ساری دعاواں، اے قرضہ لوا کے دس منو. تو بس اتنا ہی میں اس پہ کمنٹس کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کی پازیٹیو دعائیں قبول کرے. باقی خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں. خوابوں پہ میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے. میرے ماں باپ کی علیحدگی کی وجہ سے میں اپنے ماں باپ کو 13 سال سے نہیں مل سکا اور نہ انہوں نے کبھی کوشش کی. کیا میں اپنے فرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوں؟ کیوں علیحدہ کیوں ہے؟ مطلب یہ شادی ہوگی علیحدہ ہو گیا یا ان کو لے کر کسی نے پالا ہے؟ یہ تو نہیں لکھا ہے انہوں نے. ہاں تو یہ سوال تو پورا لکھے نا، سوال ہی پورا نہیں. کس کی پرچی ہے یہ؟ ہاں جی نہیں آپ کو لے کے کسی نے پالا ہے، انہوں نے ڈونیٹ کر دیا تھا کسی. ہاں تو یہ تو آپ نے علیحدگی ہو گئی ہے، یعنی طلاق ہو چکی ہے. اچھا تو والد کا پتہ کریں نا، اور ان سے بس جو اپنے گیون سرکمسٹانسز میں آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں وہ کریں. باقی ظاہر ہے چونکہ آپ کو انہوں نے مرضی کے ساتھ آپ کی والدہ کے ساتھ بھیج دیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے اس وقت تو پرائمری آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ رہنا ہے. باقی جو ان پہ کبھی کوئی مشکل آئے تو جو آپ کو گیون ریسورسز ہیں ان میں سے ان کی مدد کریں. کالے علم کے بارے میں بتائیں کیسے ہوتا ہے؟ مجھے کیا پتا بھائی، اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ میرا کیا لینا دینا؟ اگر ہو جائے تو اس کا توڑ کیا ہے؟ ہاں یہ میرا لینا دینا ہے. اس کا توڑ جو ہے وہ آیت الکرسی صبح و شام 1 دفعہ اور آخری 3 صورتیں 3 دفعہ صبح و شام یہ پڑھیں. باقی اگر زیادہ سویئر کنڈیشن ہو تو کسی عامل سے جو توحید کے مطابق علاج کرے رابطہ کرے. ریاست کی مرضی سے پرائیویٹ تنظیم بنا کر جہاد کرنا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے جی، ریاست کی مرضی سے بھی ناجائز ہے. ہاں جی یہ 2 نمبری ہے ریاست کی جو آج ہم بھگت رہے ہیں. 8 سے مراد ہے کہ اب تو 7-8 سال سے کوئی عقل آئی ہے ان کو، تو یہ بالکل غلط ہے. پرائیویٹ جہاد ہوتا ہی نہیں ہے بھائی. پرائیویٹ کیوں ہے؟ تنخواہیں جو ہیں ہم ان کو دے رہے ہیں ٹیکسز کی، اور جہاد ہم نے پرائیویٹ کرنا ہے؟ کیوں بھائی؟ جو فیسلٹیز پاکستان کی فوج، پولیس، جوڈیشری اویل کر رہی ہے وہ ساری فیسلٹیز اگر پرائیویٹ لوگوں کو ملے تو ٹھیک ہے، آپ ریاست کی اجازت سے کریں جہاد. بچے جو ہے وہ پرائیویٹ لوگوں کے مرے، پلاٹ آپ کو ملے، کیوں بھائی؟ یہ بات غلط ہے. فوج کا کام ہے، اور آج ہماری فوج یہ سمجھ چکی ہے کہ ہم نے جو یہ ماضی میں کیا ہے یہ ہمارے گاٹے فٹ ہوا ہے. یہ سارے ہمارے ٹرینڈ کیے ہوئے تھے جو آج ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں TTP کی شکل میں، اور آج ہم ان کو خوارج کہہ رہے ہیں. دوسری مرتبہ صحبت کرنے سے پہلے کیا وضو غسل کرنا ضروری ہے؟ بخاری مسلم میں ہے کہ صرف وضو کر لینا کافی ہے، غسل کوئی ضروری نہیں. اپنے بھائی بہن کو زکوٰۃ خیرات دے سکتے ہیں؟ جی سب سے بہترین مصرف ہی بھائی بہن کو دینا ہے. اولاد کو نہیں لگتی، ماں باپ کو نہیں لگتی، بہن بھائیوں کو تو پہلے نمبر پہ دینا ہے. آپ میرے والدین میری شادی اس لیے نہیں کر رہے کہ میں اتنا کما نہیں رہا. بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، حالانکہ میں صرف نکاح کرنا چاہتا ہوں. ہاں
یعنی اے کام پانا چاہتے ہیں کہ بھئی نکاح ہو جائے اس تو بعد میں رولا پاواں کہ جناب نکاح کرایا تو رخصتی بھی کراؤ. اس طرح نہیں ہو سکتا بھائی. کچھ کریں تو پھر وہ نکاح اور شادی جو ہے وہ ایک ہی ہفتے میں ہو جائے گی انشاءاللہ. نکاح کر کے آپ نے کیا لینا ہے. اور میں نے دیکھا یہ نکاح کے بعد جو اتنے لمبے وقفے آتے ہیں نا، اس کے بعد لڑائی جھگڑے اور عجیب و غریب تماشے شروع ہو جاتے ہیں. کوشش کرنا چاہیے کہ اس زمانے میں جو یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے بھائی، نکاح کے فوراً بعد رخصتی والا معاملہ کر دیا جائے. ایک بچے نے ماں کے پیٹ میں دم توڑ دیا ڈیلیوری سے کچھ پہلے. لوگ کہتے ہیں کہ دم کروا لو، تم پر باری آئی ہوئی ہے. نہیں، یہ اس طرح کوئی نہیں ہوتا بھائی. یہ باریاں آئی ہوتی میرے بھائی تو قرآن مجید میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، لیکن جو لوگ ان کو اپنی ماں نہ مانیں بلکہ ان پر صبر کریں، ان کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ لانتی ہیں جی ایسے لوگ جو بھی یہ کر رہے ہیں. باقی اگر آپ کا اشارہ اہل تشیع کی طرف ہے جو آپ نے بریکٹ میں لکھا، تو شیعہ تو وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو امہات المومنین کا احترام نہ کرے. یہ تو مفتی اعظم ایران خامنائی صاحب نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ اہل سنت جن کو مقدسات سمجھتے ہیں ان کی توہین کرنا حرام ہے، اور اس میں انہوں نے اسپیسیفکلی امہات المومنین کا ذکر کیا ہے. امہات المومنین کے اوپر کوئی بھی ان کو کافر نہیں مانتا، نہ ان پہ کوئی لعنت کا قائل ہے. رہ گیا وہ یاسر الحبیب جو غالی رافضی ہے، وہ تو امام خمینی کو بھی کافر سمجھتا ہے. جو اتنے غالی ہیں کہ وہ اپنے شیعہ اماموں کو بھی کافر کہیں اپنے اس فرقے کے اندر، تو ان لوگوں کو آپ اس حوالے سے پیش نہ کریں. آپ ان علماء کی بات کریں جو علماء ان کی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان میں سے کون ہے جو امہات المومنین کی توہین کرتا ہے. ذاکرین نے بھی اگر کوئی کبھی روڈ لینگویج یوز کی ہے تو وہ ان کی اپنی ذاتی لینگویج ہے، ورنہ شیعہ میں بھی جو ذمہ دار علماء ہیں وہ قطعاً امہات المومنین کی توہین نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ امہات المومنین کو رسول اللہ کے ساتھ نسبت ہے. اور کیسے انکار؟ قرآن میں آیا کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، لیکن امت کی ماں ہونے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم نبی کی بیویوں کو معصوم مانتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، انسان ہونے کے ناطے اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم ان کا احترام کریں گے رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور قرآن میں تو یہاں تک آیا ہے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم نے بے حیائی کی تو تمہیں دگنا عذاب ہوگا. اب یہ اتنے سخت الفاظ اسی لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں. ہم نے تو نبی علیہ السلام کی ہر چیز کا احترام کرنا ہے. بخاری میں ایک تابعی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے. تو نبی علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں ان کی محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ ہماری مائیں ہیں. ٹھیک ہے. سیدہ عائشہ کے حوالے سے سلام اللہ علیہا جو جنگ جمل کا مسئلہ ہوا ہے وہ بھی ایک واقعہ تھا. اس کے بعد سیدہ عائشہ اس پر خود شرمندہ تھی. سیدنا علی نے انہیں احترام کے ساتھ رخصت کیا، بلکہ سیدہ عائشہ کی جان بخشی ہی حضرت علی کی وجہ سے ہوئی تھی. حضرت علی کے ساتھی حضرت علی سے اجازت مانگ رہے تھے کہ ہم جو ہے نا اس بڑے اونٹ کو گرا دیں جس پہ حضرت عائشہ سوار ہیں، کیونکہ اسی کی وجہ سے باقی فوجیوں کی ہمت تھی. ظاہر ہے کہ وہ لیڈ کر رہی تھی نا عائشہ جنگ جمل میں. تو سیدنا علی نے آخری درجے تک اس کو اوائڈ کیا، اور جب بالکل فتنہ جنگ کا بڑھ گیا اور وہ اونٹنی کے اس اونٹ کے پاؤں کاٹے گئے، تو جب ہودج نیچے آیا تو سیدنا علی نے احترام کے ساتھ سیدہ عائشہ کو ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ، جو حضرت علی نے جن کی پرورش کی تھی، کیونکہ محمد بن ابی بکر کی والدہ اسما بنت امیس کے ساتھ حضرت علی نے شادی کر لی تھی جب حضرت ابو بکر کی ڈیتھ ہوئی ہے. ان کے ساتھ ان کو روانہ کیا اور کہا تو اب بھی میری ماں ہے، تیرا احترام اپنی جگہ، لیکن یہ جو معاملہ ہوا اس پہ حضرت عائشہ پوری زندگی شرمندہ تھی. جنگ جمل پہ میری ویڈیو دیکھ لیں آپ، میں نے ساری احادیث ایک جگہ جمع کی ہیں. تو وہ احترام اپنی جگہ ہے. تو اس کے اوپر میری پہلے بھی کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہیں. تو جو توہین کرنا ہے، میں تو اس سے اگلی بات کرتا ہوں، لوگ مسلمان ہو کے رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں. آپ صرف ایک فرقے کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں؟ جس طرح ختم نبوت کے مسئلے میں صرف قادیانیوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. کیا چشتی رسول اللہ، اشرف رسول اللہ کا دفاع کرنا، اسے پرنٹ کرنا، اس کے حق میں مناظرے کرنا، یہ ختم نبوت پہ ڈاکہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے یہی جذبات بریلوی اور دیوبندیوں کے لیے ہوتے ہیں جو قادیانیوں کے لیے ہوتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے ہم جذبات کی رو میں بہ گئے ہیں. اسی طریقے سے شیعہ اگر امہات المومنین کی توہین کر رہے ہیں تو سنی تو رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں. ہم انہیں حدیث دکھاتے ہیں بلکہ اللہ کی توہین کر رہے ہیں، قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں نے تو کہا تھا کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا میری فریاد سنی کن تھر کے ہو. آپ لاکھ کہتے رہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نے نہیں ماننا. آپ بے شک ہمیں بتاؤ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ہم نے نہیں ماننا.
آپ حدیث نبی کی بتاؤ ہم نہیں مانیں گے. تو توہین تو ہر جگہ موجود ہے. اب نکالنا کیا ہے اس میں سے؟ اصلاح کرنی ہے. پہلا عقیدہ تھانوی رسول اللہ والا جو واقعہ ہے، جسے یہ ہر جگہ کہتے ہیں خواب خواب خواب، اتنی ڈٹائی کے ساتھ مسلسل اتنی دفعہ جھوٹ بولنا کہ یہ خواب تھا خواب تھا خواب تھا. اللہ کو آپ لوگوں نے کیا منہ دکھانا ہے؟ آپ کے بڑے کو بھی شرم آئی ہے، اس نے بھی اپنے مرید کے خط کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ اس خواب میں تسلی تھی، اس نے بھی کہا اس واقعے میں تسلی تھی. الامداد رسالہ جو اشرف تھانوی صاحب کے زمانے میں وہ نکالا کرتے تھے، جس میں وہ سوالات کے جوابات بھی دیا کرتے تھے، یہ کوئی کتاب نہیں ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کتاب کہاں سے ملے گی. یہ کتاب نہیں، یہ ان کا ماہنامہ ایک رسالہ نکلتا تھا. ظاہر ہے وہ ان کی زندگی میں نکلتا تھا، ختم ہو گیا. آج تک یہ تھانوی رسول اللہ والے واقعے کی وجہ سے زندہ ہے وہ رسالہ. رسالے تو انہوں نے کئی لکھے ہیں. رسالوں پہ اگر ہم آئیں تو ایک رسالے میں ان کو ایک مرید نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سیدہ عائشہ آپ کے گھر آئی ہیں، تو تھانوی صاحب نے اس کی تعبیر کی کہ ایک کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی، ولیعوذ باللہ تعالی. کیونکہ جب سیدہ عائشہ رسول اللہ کے عقد میں آئی تھیں ان کی عمر کم تھی. یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے. گھر میں ماں آ رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی، کیونکہ کچھ دنوں بعد انہوں نے ایک مریدنی سے شادی کر لی، اور اسی کے لیے شاید مرید نے پہلے خواب گھڑا تھا کہ یہ تو اشارہ ملا تھا. یہ بھی الامداد رسالے میں موجود ہے. تو اس رسالے کو ہم ڈسکس کرنا شروع کریں تو بہت ساری باتیں نکلیں گی. تو یہ الامداد رسالے کا وہ والا حصہ جو تھانوی رسول اللہ والے واقعے کا ہے، یہ زندہ صرف اس لیے ہے کہ اسے پرنٹڈ فارم میں بریلوی لے کے آ رہے ہیں. وہ تو ایک دفعہ چھپ گیا رسالہ. مثلا آج کی ڈیٹ میں جو جنگ اخبار چھپا ہے، یہ تو نہیں کہ 100 سال بعد بھی آپ وہ اخبار نکال سکتے ہیں کہ چھپتا آ رہا ہے چھپتا آ رہا ہے. وہ 100 سال پرانی کاپی نکالیں گے. لیکن یہ وہ رسالہ ہے جو ہزاروں میں بریلوی چھاپتے ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے. جب ختم ہوتا ہے پھر مارکیٹ میں پھینک دیتے ہیں. کتاب نہیں ہے، یہ رسالہ ہے، ماہنامہ. ہماری ویب سائٹ پہ بھی رکھا ہوا ہے PDF فارمیٹ میں، ہم یہاں پر بھی ایڈ کر دیں گے. اس رسالے میں ایک شخص اپنی لائف سٹوری سناتا ہے، جس طرح ہمارے اسٹوڈنٹ بھی سناتے ہیں. وہ لائف سٹوری میں کہتا ہے کہ حضرت کے ساتھ میری عقیدت جو ہوئی، اس کے بعد سے میرے ساتھ یہ ایکسپیرینسز ہوئے. اور وہ حضرت کو کہتا ہے حضور، جو ہمارے کراچی کے مفتی صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیا. اس بیچارے نے کوئی تیاری بھی نہیں کی تھی کہ یار میں دیکھ لوں یہ حضور کس کو کہہ رہا ہے. وہ حضور اس میں تھانوی صاحب کو کہہ رہا ہے. تو حضور ہی کا خیال رہا. تو مفتی صاحب کہتے ہیں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ رہا ہے. وہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولو ہی لاتا، وہ حضور کہہ رہا ہے تھانوی صاحب کو. وہ کہتا ہے کہ جی جب سے آپ کے ساتھ میرا ایک پیری مریدی کا سلسلہ شروع ہوا ہے نا، تو میرے ساتھ ایسے روحانی ایکسپیرینسز ہو رہے ہیں، یا ہمارے نزدیک شیطانی. وہ کہتے ہیں ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، نعوذ باللہ. کوشش کرتا ہوں کہ زبان سے محمد رسول اللہ نکلے، لیکن پھر بھی یہی نکلتا ہے، کیونکہ آپ کا فیض ایسا جاری میرے اوپر، روحانی انورٹڈ کاماز میں. پھر وہ کہتے ہیں میں بیدار ہو گیا، پھر بھی میں یہی پڑھ رہا ہوں. اور کہتے ہیں جب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں نے کوشش کی بیداری میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کروں، لیکن ورد بار بار تھانوی رسول اللہ کا ہی نکل رہا ہے، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. اور بلکہ اس نے کہا میں نے کوشش کی کہ میں دروشی پڑھ کے نبی الاسلام کو خوش کروں، تو میری زبان سے نکلتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و نبینا اشرف علی. نبینا ہمارے نبی. بیداری میں مفتی صاحب نہ خواب نہیں جے، بیداری جے. پھر انہوں نے خط لکھا. مجھے بتائیں آج یہ خط آپ زرداری صاحب کو لکھیں، نواز شریف صاحب کو لکھیں، یا عمران خان کو لکھیں کہ میں جب سے آپ کی جماعت میں آیا ہوں نا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، اور بیداری میں بھی کوشش کرتا ہوں صحیح کلمہ پڑھنے کا، لیکن آپ کے نام کا کلمہ نکلتا ہے. میں کہتا ہوں یہ دنیا دار لوگ بھی کہیں گے او توبہ کرو مروان لگا زانو بھی، یہی کہیں گے نا. لیکن تھانوی صاحب مزے لے رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں نہیں، اس واقعے میں تسلی ہے کہ تمہارا پیر متبع سنت ہے، یعنی جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو بعون ہی تعالی، اللہ کی مدد سے وہ چونکہ سنت کا اتباع کرنے والا ہے، اس لیے تم نے میرے نام کا کلمہ خواب میں اور بیداری میں پڑھا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے. لو سامو کہتے ہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں یہ ہمارا کلمہ ہے. بھئی کلمہ ہے تو دفاع کر رہے ہو نا. کہتے کلمہ ہوتا تو ہم بار بار اس کا ورد کرتے، وہ تو کر رہا تھا بار بار اس میں. ہاں آپ کا کلمہ اس لیے کہ آپ دفاع کر رہے ہو. مجھے پتا ہے آپ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہو، بلکہ آپ کے جو حنفی قادیانی بھائی ہیں وہ بھی محمد رسول اللہ ہی پڑھتے ہیں، لیکن ختم نبوت کے اندر انہوں نے
باطل تعویل کر لی ہے اور امتی نبی کے نام کے اوپر اس دجال کو کھڑا کیا ہے. ہمیں پتہ ہے یہی طریقہ واردات ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں خواب، یہ تو پہلا جھوٹ پکڑا گیا، اس پہ معافی مانگ، یہ خواب نہیں ہے، بیداری بھی ہے، اور اس کے بعد اس نے درود شریف بھی جو پڑھا ہے وہ تیرے بابے کے اوپر پڑھا ہے اور تیرے بابے نے اس کو تسلی دی ہے. کراچی کے مفتی صاحب کہتے ہیں اس بیچارے کا کیا قصور، وہ تو خود کہہ رہا ہے مجھے اختیار ہی نہیں، جب کسی کو اختیار ہی نہیں اس کی زبان سے کچھ بھی نکل جائے. بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے 3 لوگوں سے قلم اٹھ گیا ہے. نمبر 1 سویا ہوا شخص، نمبر 2 مجنون، پاگل، مجذوب، کلندر، اور تمہارے یہ مریدین سارے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور نمبر 3 نابالغ. مان لیا. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے توبہ قبول کرنے والے کی مثال بیان کی اور اس کے اینڈ پہ کہا کہ اس شخص نے کہنا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن زبان لڑکھڑا گئی اور اس نے کہا تو میرا بندہ میں تیرا رب، لیکن آگے الفاظ ہے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. یہ نہیں ہے کہ پڑھوانا شروع کر دیا. یہاں پہ یہی ہوا ہے. اگر اسے اختیار نہیں تھا تو ہم بابی کو نہیں بابے کو کہہ رہے ہیں کہ چلو بابی کو تو نہیں تھا، بابے کے ماننے والے کو.